آپ کو لگتا ہے کہ آئل ڈپینڈنسی جو ہے وہ ممالک کم کریں گے اور رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. ادھر اوورسیز پاکستانی آپ بیٹھ کے آپ وہاں سے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ہے پرابلم؟ ول پاور. ڈونٹ یو سی کرپشن ایز اے پرابلم؟ آج ول پاور ہو، کرپشن ختم ہوگی. چائنا کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ریجن میں، پاکستان کے لیے اسپیشلی؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چائنیز آر آور بیسٹ فرینڈ. چائنا نے ہمیشہ ڈیٹ ٹریپ کی بات کی. کسی کنٹری کے اور ڈیٹ نہیں ہے. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode of Unfold. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net and Marij Farooq personal YouTube channel. دنیا میں گیس اور آئل اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آئل اینڈ گیس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ جب آئل اینڈ گیس کی پرائس میں تھوڑا سا چینج آتا ہے یا کوئی انٹرنیشنلی اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، افیکٹ ہے، دیٹ ٹرکلز ڈاؤن اور وہاں تک جاتا ہے جن لوگوں کا آئل اینڈ گیس کے ساتھ ویسے تعلق ہے بھی نہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دا آئل پرائسز وینٹ اپ اینڈ 300 سے زیادہ کراس کی، اور اتنا زیادہ پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی، اتنی زیادہ انفلیشن اور ٹھیک ٹھاک قسم کا لوگوں میں ایک غصہ بھی تھا. اس کے کافی وجوہات ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن آئل اینڈ گیس کی ویلیو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہے. انفارچونیٹلی جب پیٹرول کی پرائسز یا آئل کی پرائسز نیچے آتی ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے حکومت پھر چپی ساتھ لیتی ہے، نہ اس کی مہنگائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، نہ ہی وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے عوام تک فائدہ پہنچتا ہے. تو آج ڈسکس کریں گے، میرے ساتھ ایک ایسے گیسٹ ہیں ہو کیم آل دا وے فرام قطر اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ہیم. ہز نیم از فضل ندیم خان. ہی از فرام قطر اور ہی از ہیڈ آف پروجیکٹ انجینئرنگ، اور ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، اور وہ ہمیں آج بتائیں گے کہ الٹیمیٹلی پرابلم ہے کیا. آئل اینڈ گیس کی جو انڈسٹری ہے اس کی مونوپلی کیا ہے، اس کے پلیئرس کون کون سے ہیں، اوپیک کا کیا رول ہے، اور قطر آپ اگر ہم لوگ بات کریں کہ یوکرین وار کے بعد قطر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول، ایک بہت سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ انٹرنیشنل میپ پہ آیا ہے، اس میں قطر کا کیا رول ہے اور وہ قطر میں کیا حالات دیکھتے ہیں، آج یہ سب ڈسکس کریں گے فضل ندیم خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم فضل ندیم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بالکل شکر اللہ کا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل مائی ویورس کہ وی آر ریکارڈنگ دس پوڈ کاسٹ ایٹ آئی گیس 1 at night، اور بہت ان کی مہربانی کی ہمارے اسٹوڈیو آئے اور انہوں نے آ کے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ بات کی. ندیم صاحب، ہم لوگ بات تو کریں گے آئل اینڈ گیس کے بارے میں، لیکن آپ کی اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ پہ اگر جائیں تو آپ یو آر آلویز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ، جتنا ہم لوگوں نے سنا ہے، جتنا ہم لوگوں نے آپ کا ایکیڈیمک ریکارڈ دیکھا ہے. آپ اگر اپنا بچپن بتائیں، آپ نے پشاور میں آپ بڑے ہوئے اور آپ اس پشاور میں بڑے ہوئے وچ واز ناٹ کیوٹک ایٹ آل. پشاور واز پیسفل، پشاور کو کہتے تھے پھولوں کا شہر. تو آپ اس پشاور میں کس طرح سے بڑے، اور آپ نے ایڈورڈ اسکول سے پڑھائی اپنی حاصل کی جو کہ اس دور کا ٹاپ اسکولز میں سے ایک تھا. تو ایڈورڈ اسکول کی آپ کی اپ برنگنگ میں اور آپ کی گرومنگ میں کیا رول تھا، اور پشاور کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، تب کا پشاور اور آج کا پشاور؟ تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کا. اور یس یو رائٹ، 1 بجے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو ان شاء اللہ ہوپفلی میں سوؤں گا نہیں، اور ہماری آپ کے یوزر اور آپ کے جو لسنر ہیں وہ بھی انٹرٹین ہوں گے. پشاور کی بات کی آپ نے. پشاور اس وقت اور آج کے پشاور میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت پشاور واز اوپن، ون کوڈ گو اینی ویئر. اب تو آپ پشاور کہیں جا نہیں سکتے، ہر چیز شٹ ہے. ایڈورڈ کالج اسکول میں گیا تھا، وہ زمانے میں ایک ون آف دا بیسٹ اسکول تھا پشاور میں. میرے خیال میں اس سے بہتر اسکول اس وقت کوئی نہیں تھا. وہ ایک جو اسکول تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گو اینڈ یو ول ڈو اٹ اینڈ یو ول گیٹ اٹ. اینڈ ہمارے جو میرے کلاس فیلوز تھے، میرے سینئر جونیئر، وہ آج کل پاکستان میں یا باہر دے آر آن اے ویری ویری گڈ پوزیشنز. دے آر آل آن ویری گڈ پوزیشنز. اور اس کی ریزننگ یہ ہے کہ اسکول میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، وہ تھا، وہ ایک وے ہمارے لیے پیو کرتے تھے کہ یو کین گو اینڈ اچیو اٹ. تو ایڈورڈ کالج اسکول نے میری کیریئر میں بھی کیا. وین آئی وینٹ دیئر بہت سی چیزیں میں نے وہاں سیکھی ان ٹرمز آف اسکولنگ، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، بٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کی. ہر قسم کی اسپورٹس ہوتی تھی ہماری، کراس کنٹری ہوتی تھی، ہم ٹھنڈیانی جاتے تھے، کافی ہم نے ایکٹیویٹیز کی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بھی ایکسل کیا اور اپنی صحت کو بھی خیال رکھا. تو ابھی بھی میں ہائکنگ وغیرہ کرتا ہوں اور کافی اسپورٹس میں انوالو ہوں. تو
it helped a lot. اس کا کریڈٹ آپ ایڈورڈس کالج کو دیتے ہیں، ایڈورڈس کالج کو. ایڈورڈس کالج اسکول کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کا اتنا بڑا اسکول تھا. کیونکہ میں بھی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایڈورڈس کالج کی کیا ویلیو تھی. جتنے بڑے بڑے ایلومنائز ایڈورڈس کالج کے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس ریجن کے کسی اور اسکول کے اتنے بڑے ایلومنائز ہیں. اور اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اس وقت ایڈورڈس کالج اسکول کے جو پرنسپل تھے، ہی واز اے فارنر، اور ہی واز ویری افرمیٹیو، ویری اسٹرکٹ اباؤٹ ہز پالیسیز، اباؤٹ اسکول، اباؤٹ اسٹوڈنٹس، اباؤٹ ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. وہ بیسکلی اٹ واز موسٹلی رن بائی فارنرس. 80-90% آئی ووڈ سے ایون ہائر. وہ سارے ہمارے جو ٹیچر تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، مینلی یو کے. اور وہ تھا دے ور ٹرائنگ ٹو انسٹل یو کے ایجوکیشن سسٹم ان ٹو کے پی کے. بیک دین اٹ واز کالڈ NWFP. پشاور کے ایک چھوٹے سے اسکول میں وہ انسٹل کر رہے تھے. اور ہم بہت بیسکلی ہمارا اسکول جو تھا اٹ واز ویری اسمال. وی ور لائک آئی تھنک لیس دین 20 پیپل ان ون کلاس. تو ایوری ٹیچر جو وہ تھے کافی ہمیں پرسنل لیول پہ ہر بندے کو جانتے تھے. اسمال ان اے سینس کہ دیر واز اے بگ گراؤنڈ، کھیلنے کے لیے سب کچھ تھا. اسٹرینتھ کم تھی آپ لوگوں کی. آف کورس اسٹرینتھ کم تھی، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ایڈورڈس کالج تھا. تو اف یو وانٹ ٹو یوز اینی فیسلٹی وی کوڈ گو اینڈ یوز ایڈورڈس کالج. ہاکی پیچز اور کرکٹ گراؤنڈ اور باسکٹ بال کورٹ، اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کر سکتے تھے. تو اسٹرینتھ یس جو ہمارے اسکول کی اسٹرینتھ تھی وہ کافی کم تھی. تو پھر آپ کی، میں یہ کویشچن پلان نہیں تھا، لیکن آپ کی بات میں نے سنی، اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں جو آل ان، اور کافی زیادہ آپ کھیلتے تھے. ابھی بھی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آج کل کے جو اسکولز آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بیکن ہاؤس ہو گیا، سٹی اسکول ہو گیا، روٹس ہو گیا، وہ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 کنال کے گھر میں انہوں نے بچوں کو آ کے بند کر دیا. اور اس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو نہ گراؤنڈ مل رہا ہے اور نہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے. تو اس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو، یہ کب سے یہ معاملہ شروع ہوا؟ ایجوکیشن اتنی اس کی اپورڈ ٹریجیکٹری جو جا رہی تھی، وہ کس طرح اچانک اتنا ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری آ گئی؟ بیسکلی منی. بیسکلی اسکول جو تھے، جب ہمارا اسکول تھا، بیسکلی فیس واز اوکے نامنل، لیکن اسٹریس تھا ایجوکیشن کے اوپر، اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے اوپر. اگر ہمیں کوئی چیز کا مسئلہ ہے، ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، اسپیشلی وہ سارے یو کے ٹیچر تھے، تو وہ اس پہ کرتے. آج کل بیسکلی آل دا اسکولس دے وانٹ ٹو میک منی. ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ گراؤنڈ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر گراؤنڈ اویلیبل ہے بھی تو وہ اٹس اے ڈرٹ پیچ، ٹیکنیکلی اٹس ناٹ اے گراؤنڈ. تو اس میں بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بچے کے اسکول کا یونیفارم آپ دیکھیں، بچہ ایک صاف ستھرا اسکول جاتا ہے، اس کو وین یو گو اینڈ پک ہم اپ، وہ ایک ڈسٹی بچہ باہر آتا ہے. اور ٹیچروں کو اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آل دے کیئر اباؤٹ دا فیس. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مینلی ہمارے پاکستان میں ہے رٹا سسٹم، کہ بھائی جس اسکول کا رزلٹ اچھا ہے اس کو لوگ جانا چاہ رہے ہیں. یو کین سی آن دا بینرس آن دا روڈ سائڈ، گریڈ نکلتے ہیں، 10 بینر لگ جاتے ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کے میسیج آنا شروع کیا، بھائی ہمارے اسکول کے 4 بچوں نے A+ لے لیا، اتنے کر لیا، وہ کر لیا. وجہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ سیلنگ ایجوکیشن سسٹم. وہ ایک بیسکلی گریڈ سیل کر رہے ہیں. تو گریڈ کے لیے آپ کریں گے تو یو ڈونٹ نیڈ جو ایسوسیٹیڈ فیسلٹیز ہیں، جو آپ کو گراؤنڈ چاہیے، آپ کو کلاس روم میں لیب چاہیے، آپ کو اور چیزیں چاہیے، وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. ان کو وہ ہے کہ گریڈ لینا ہے، اور موسٹلی پیرنٹس یہ چاہ رہے ہیں، تو اسکول بھی دے رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا نا کہ ایجوکیشن از اے پروڈکٹ اینڈ وی آر کنزیومرز. ہم لوگ کسٹمرز ہیں اور ہم لوگوں کو وہ بیچ رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے. ہم لوگ صرف نام کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ٹرائنگل ہوتا ہے میرے نزدیک، گورنمنٹ کا، پیرنٹس کا اور اسکولس کا. اس میں سے اگر ایک بھی ٹرائنگل کا جو سرا جو ہے وہ کھل جائے تو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن چلیں، آئی ہوپ کہ اس پہ ہماری گورنمنٹ، جو آنے والی گورنمنٹ کام کرے، کیونکہ ہم لوگ تو بھی 25-30 سال پہلے، وہی والی بات ہے، ایڈورڈ اسکول کالج واز ون آف دا بیسٹ ان KPK، آئی وڈ سے ان پاکستان. اور آج ایڈورڈ اسکول کالج کا رزلٹ ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور فار دا میٹر آف فیکٹ باقی سارے اسکولس کا بھی. اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ اس دور میں پاکستان جو ہے اس کو آزاد ہوئے آلموسٹ 40-45 ایئرس ہی ہوئے تھے. اتنا زیادہ ٹائم ہوا نہیں تھا پاکستان کو آزاد ہوئے. اور پاکستان وہ اسٹل آفٹر a patch of a golden period in my opinion. ایوب خان کا ایرا ہم لوگ دیکھیں، ضیاء الحق کے ایرا کے بعد there was a decline. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اکانومی، گھروں کی بھی اکانومی افیکٹ ہوئی. اس افیکٹڈ اکانومی میں بھی آپ کی فیملی نے، آپ کے فادر نے اسپیشلی، ہی سپورٹڈ یو اے لاٹ. تو آپ کے فادر کا آپ کی زندگی میں، اور آپ آج جس مقام پہ ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ کیونکہ although I know him, he is very strict by the look of it, لیکن اندر سے he is soft like a cute boy. تو ان کا کیا رول ہے آپ کی لائف میں؟
I like the cute poems. Definitely. فادر کا اور مدر کا دونوں کا ایک رول ہوتا ہے. فادر کا ہماری سوسائٹی میں زیادہ رول ہے کیونکہ بچے زیادہ ان کی بات سنتے ہیں. مائی فادر بیسکلی وہ اسٹرکٹ تھے اور اسٹرکٹ ہیں, پر ان کا ایک وہ جو مجھے چیز پسند تھی کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ پڑھو اور ول arrange everything else for you, and he did it. MashaAllah, he could afford to do it. وہی economy was not that bad as it of today. تو جو ہمیں ریکوائرڈ تھی ایجوکیشن پہ ایکسٹرا کریکولر کے لیے, دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے, جو ہم کر سکتے تھے اور جو وہ کر سکتے تھے ہمارے لیے, انہوں نے کیا. تو ان کا ایک ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے. جہاں پہ میں ہوں اگر وہ اس طرح نہ ٹریٹ کرتے یا ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تو اٹ ووڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ آئی تھنک ندیم سٹنگ ہیئر. اور جو اصل بات یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ڈیسیجن تھا تو ہی واز ناٹ امپوزنگ. بیسکلی میں انجینئر ہوں پر اٹ واز مائی ڈیسیجن. آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں نے او لیولس کے زمانے میں GCSEs, فرسٹ بیچ رائٹ, 2-3 بیچ اس کے ہوئے تھے تو کافی کم تھا اس زمانے میں. آئی یوز ٹو ایکسپلین اٹ ٹو پیپل کہ میں کیا کرتا ہوں, کیونکہ ان کو میں بولتا کہ میں میٹرک نہیں کرا تو وہ کہتے تم کیا کر رہے ہو. تو پھر ان کو ایک ایکسپلینیشن دینی پڑتی تھی کہ یہ چیز ہے. اور یہ وہ انگلینڈ تو ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو بولے لنڈن کی ڈگری ہے تو اچھا لنڈن کی ہے, تو پھر سمجھ آتی تھی. تو آئی اسٹل ریممبر کہ میرے پاس آپشن تھی کہ میں پری میڈیکل لیتا یا پری انجینئرنگ لیتا. تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو تمہارا دل چاہے لے لو, بس جو اچھا اس میں ایکسل کرو. تو آئی سلیکٹڈ پری انجینئرنگ. موسٹ آف یور فرینڈز آر ڈاکٹرز. میری جو زیادہ کلاس فیلوز ہیں وہ زیادہ ڈاکٹرز ہیں, بہت کم انجینئر. ایک انجینئر ہے اور 1-2 ڈفرینٹ شعبے سے ہیں, پر زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں. But I guess it paid off well for you. ہاں, پر یہ ہے کہ میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اصل بات یہ ہے کہ گھر سے کوئی پریشر نہیں تھا, فادر کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا, جو بہت سے پیرنٹس کرتے ہیں کہ بچے کا شوق نہیں دیکھتے. اسٹریس اس بات پہ ہے کہ بھائی یو بیکم انجینئر, یو بیکم ڈاکٹر. بات ہے آج کل اف یو وانٹ ٹو بیکم IT کنسلٹنٹ, اکاؤنٹنٹ, لائر, بہت سی فیلڈ ہیں. ایون کہ AI کا آج کل دور ہے, IT کا دور ہے. آج کل تو AI اور دوسرا ہے کہ یوٹیوب, بلاگنگ, ویلاگز ہیں یا پوڈ کاسٹ ہیں, اس کا بھی دور ہے. The way of earning halal money is very easy these days in my opinion. Exactly. اور ہمارے جو کلچر میں ہے حلال منی کے بہت زیادہ آپشنز ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں بچے پہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور اٹس ناٹ گڈ. کیونکہ وہ بچہ کر لے گا پر وہ اس میں اس طرح ایکسل نہیں کر سکتا جس طرح اگر وہ کسی اور فیلڈ میں چاہتا ہو سکتا ہے وہ کچھ وہ جینیس بن جاتا, کچھ اور کر لیتا. پر یہ کہ بہت سے پیرنٹس ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر آپ کی لائف میں ایک موڑ آیا جہاں یو وینٹ ٹو ون آف دا بیسٹ انجینئرنگ کالجز آف پاکستان, UET, یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی پشاور. اور UET کا تب جو نام تھا آج بھی اتنا ہی بڑا نام ہے, آلدو ایک اسٹینڈرڈ میں تھوڑا سا فرق آ گیا, اسپیشلی UET پشاور کا. لیکن تب UET میں جانا, UET کے میرٹ پہ آنا, اینڈ دین آئی گیس یو چوز کیمیکل انجینئرنگ وچ واز ناٹ دیٹ کامن ایٹ دیٹ ٹائم. اور آپ نے جو ہے وہ UET کا آپ اپنی اسٹوری بتائیں ہمارے جاننے والوں کے لیے کہ UET کی لائف آپ کی کس طرح کی تھی, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے UET میں اور کس طرح سے اپنی جو یونیورسٹی لائف جو ہم سب انجوائے کرتے ہیں وہ آپ نے کس طرح انجوائے کی. UET again, as I said, it is a very prestigious institute, and I was one of the lucky one who could get there, because اس زمانے میں اور کوئی پرائیویٹ یونیورسٹیز تھی نہیں. پورے میں خیال میں KPK میں ایک تھی UET, پرائیویٹ کوئی تھی نہیں. تو you have to get very good grades to go into. So luckily I got in and I ended up doing chemical engineering, and I thank God, because اس زمانے اگین وہی ہے سوسائٹی کا یا پیرنٹل وہ تھا کہ بھائی الیکٹریکل انجینئرنگ کر لو یا سول انجینئرنگ, جو آج تک چل رہے سول کا. اور بہت سے وہ تھے, اور آئی نو بہت سے میرے بیچ میٹ جو سول تھے, الیکٹریکل تھے اس زمانے میں, دے لوکنگ فار جابس. کیمیکل انجینئرنگ کم لوگ تھے, دے فاؤنڈ جابس ویری ویری کوئکلی. اینڈ اگر اس میں بھی آپ دیکھو پرسنٹیج وائز, chemical engineer might be earning far more than the percentage of what civil engineers or electrical are doing. But again, this is another debate. پر میری لائف پہ انجینئرنگ یونیورسٹی نے کافی امپیکٹ کیا. اسپینڈ 4 or 5 years there. ہمارے زمانے میں 4.5 years ہوتے تھے وہاں پہ, کیونکہ اس زمانے وہ اینول سسٹم تھا. تو اگر ایگزام ڈیلے ہو گئے تو آپ کا 2-3 مہینے آپ ایڈ کرتے رہیں.
اوور آل امپیکٹ آئی میڈ لائف لانگ فرینڈس فرام دیئر, جو ابھی بھی میرے فرینڈس ہیں, اور ہمارے فیملی فرینڈ بھی ہیں وہ. اور موسٹلی فرام گڈ انفلوئنشیل فیملیز آف کے پی کے. آف کورس وہی تھا نا کہ وہی لوگ آ سکتے تھے, جو پورا ایک سسٹم ہمارا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو تو موسٹلی آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی, آپ اچھے اسکول جائیں گے, اچھے کالج جائیں گے, اینڈ دین یو اینڈ اپ ان اے بیٹر یونیورسٹی. ایٹ دیٹ ٹائم ایسا ایک میرے خیال میں انجینئرنگ کے لیے وہ تھا, اور میڈیکل کے لیے ایک ایوب میڈیکل کالج اور ایک کے ایم سی تھا, کے وی کے میں, دیٹس اٹ, اور کوئی آپشن نہیں تھی. اینڈ یو کین سی 200-300 آئی تھنک 200-300 پیپل ول اینڈ اپ ان یو ای ٹی, اور کچھ اس طرح اسی طرح ہی ہے. پر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر آر مور آپشنز, دیر آر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس. اس زمانے میں نہیں تھا. گوئنگ بیک کہ میری لائف پہ کیا امپیکٹ کیا, اپارٹ فرام ایجوکیشن, بیکمنگ انجینئر, سوشل اسکلس ڈیولپ ہوئے, فرینڈس بنائے, کافی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا تھا. آلدو زمانے پولیٹیکل وہ گہما گہمی بھی ہوتی تھی, پر فن فیئر مطلب وہی ہے نا, ایکسٹرا کریکولر کانسرٹ, فن فیئر, اس طرح کی چیزوں میں کافی انوالو تھا. پشاور اس وقت بڑا پیسفل تھا, آپ کر لیتے تھے, ایک رسپیکٹ تھی. آپ گئے ہیں, ایک فیملی کے لیے رسپیکٹ ہوتی تھی, لوگ سن سکتے تھے کسی کی بات, ٹالرنس زیادہ تھی. اب تو اس ٹوٹلی ڈفرینٹ پشاور. تو کافی زیادہ ہم نے انجوائے کیا اس زمانے کو. ایم شیور آج کل کے اسٹوڈنٹ بھی کہیں گے دیئر ٹائم از دا بیسٹ, اینڈ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. پر آئی اینڈیڈ اپ ود لائف لانگ فرینڈس, جو ابھی میرے بھی ہیں. وی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ٹوگیدر. یہ نہیں کہ ہم نے ساری کلاسیں لی, وی یوز ٹو بنک کلاسز ایز ویل, وچ از پارٹ آف دا یونیورسٹی لائف, اور اسپیشلی انجینئرنگ یونیورسٹی کی لائف کا تو ہے. پر ایک ایم ہوتا تھا کہ ایگزام ہے, پڑھنا ہے, پاس ہونا ہے, اور کچھ بننا ہے, اور انجوائے بھی کرنی ہے لائف. ایگزیکٹلی. اس ٹائم یو ای ٹی کا میں نے جیسے بتایا کہ ایک اسٹیچر تھا, یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے بھی یہ کہتے ہوں گے کہ نہیں ہم لوگ بھی ایک بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ آج کل کی جنریشن کو آپ کی جنریشن کے ساتھ دیکھیں تو جو ڈفرینس ہے اٹس کوائٹ ویزیبل, اسپیشلی پشاور کے جو بچے ہیں. ہم اپنے ارد گرد بھی اگر پشاور میں بچوں کو دیکھتے ہیں, although their parents are paying some hefty amounts, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, چاہے وہ کالجز ہوں, موبائلس دیے ہوئے ہیں, مہنگے مہنگے ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں, سب فیسلٹیز ہیں, لیکن پھر بھی بچہ جو ہے وہ نہ کنورسیشن کر سک رہا ہے, نہ بچے میں وہ اسکلز ہیں, سوشل اسکلز ہیں جس سے وہ آ کے اپنا فیوچر بنا سکے. تو یہ جو سارا جو ہم لوگوں نے دیکھا جو پشاور میں جو اب جو چینج آ گیا, اس کی وجہ آپ مانتے ہیں کہ جو 90s کے بعد, آفٹر جو 2001 کے بعد وار اگینسٹ ٹیرر جو شروع ہوا, اس کے بعد پشاور کے جو حالات ہوئے, اس سچویشن کا بہت میجر رول ہے اس ساری چیز میں کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ بالکل ڈی ٹریک ہو چکا ہے؟ ڈیفینیٹلی. وار جو ٹیرر کی ہے یا جو پشاور پہ امپیکٹ ہے, کیونکہ پشاور سے کافی میس مائگریشن ہوئی, بہت سے لوگ اسلام آباد اور پنڈی آ گئے. یو کین سی ڈی ایچ اے اور بحریہ پشاور کے ان لوگوں سے ہے کہ جو اس زمانے میں وہاں پہ رہتے تھے, جو سیٹل تھے, ہو ایور گاٹ دا آپشن دے موو ہیئر. تو پھر پشاور میں ایک وائکم کریٹ ہوا, جو بیسکلی ٹریول بیلٹ کے سوات کے جب فلڈز آئے وہاں سے لوگ آ گئے, تو وہ آ کے ادھر تھے آ گئے. تو اٹ ول ٹیک اے جنریشن فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ پشاور اور اس کی ریکوائرمنٹس, کیونکہ وہ گاؤں سے آئے ہیں. تو گاؤں کی لیونگ میں اور سٹی کی لیونگ میں فرق ہے, اور پھر وہ بچوں پہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے. وہی لوگ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول میں بھی اس کا امپیکٹ آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ووڈ پٹ تھوڑا آئی ووڈ سے 50% یہ وار جو ٹیررزم ہے اس کی وجہ سے بھی, 50% یہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, اسکولس جو ہیں وہ بیسکلی دے آر منی میکنگ مشینس. اس طرح کے نہ ٹیچر رہے, یو پیئنگ پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ویری لو سیلری. He or she, they are not basically there for teaching, they are just there to spend 8-9 hours. جو انہوں نے کر لیا. اور دوسرا جو میں نے جا کے کچھ اسکول گیا, وہاں پہ اسکول کے ٹیچر سے پوچھا کہ بچہ کس طرح کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہی از ڈوئنگ ویری ویری گڈ, کیونکہ وہ انٹرنل ایگزام ہے, دے ول گیو دم گڈ گریڈس. وین میٹرک یا جی سی سی کی باری آئی تو اس اور ریئلٹی آتی, کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی کے ایگزامز ہیں. جب بورڈ نے ایگزام لیے تو ان کے گریڈز آ گئے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا, ہمارے تو بڑے اچھے کر رہے تھے. کیونکہ وہ ٹیچر نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیرنٹس کو خوش کس طرح کرنا ہے. پیرنٹس آر ناٹ اسپینڈنگ ٹائم ود دیئر کڈس, دے ہیو دیئر اون سوشل لائف, یا اور ہے ٹیبلٹ ہے, یا وہ ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح اوور آل جو امپیکٹ ہے اس بیسکلی جو اوور آل سینیریو از امپیکٹنگ آل دا اسٹوڈنٹس. انفارچونیٹلی آپ جب بھی پاکستان آتے ہیں آپ کو یو ٹی والے انوائٹ کرتے ہیں فار لیکچرس,
آپ کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں؟ کیونکہ میں پشاور سے ہوں, آئی موو ٹو اسلام آباد. میں جب بھی پشاور جاتا ہوں مجھے وہاں ایک ریگریسو ایک جو ہے وہ سوسائٹی نظر آتی ہے. سب کچھ ہے ان لوگوں کے پاس. یو ای ٹی اپنا اسٹینڈرڈ کیوں گرا رہا ہے, جبکہ یو ای ٹی لاہور کا اسٹینڈرڈ ہم ابھی بھی دیکھیں تو وہ بالکل ٹاپ پہ ہیں. ابھی بھی پاکستان میں کسی نے انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, انفارچونیٹلی اب کم لوگ کر رہے ہیں انجینئرنگ, لیکن جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ پریفر کرتے ہیں یو ای ٹی لاہور. لیکن یو ای ٹی پشاور ایک ٹائم پہ اٹ واز سیکنڈ ان رینکنگ, دین اٹ آئی گیس اٹ بیکیم ففتھ, اور اب تو وہ ٹاپ 10 سے بھی باہر ہے. آپ جب چاہتے ہیں یو ای ٹی, وہاں انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ, انوائرمنٹ اوور آل آپ دیکھتے ہیں, کیا ڈفرینس نظر آتے ہیں آپ کو وہاں کی انوائرمنٹ میں اور 20-25 ایئرس بیک جو انوائرمنٹ تھا وہاں کا؟ دیکھیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر دیئر ٹو لرن. ٹیچرز نے ان کو پڑھانا ہے. تو اس وقت جب ٹیچر, میجورٹی آف دا ٹیچر ابھی بھی دے آر ویری آئی تھنک پروفیشنل, دے وانٹ ٹو انویسٹ دیئر ٹائم اینڈ امپارٹ وزڈم ٹو دا اسٹوڈنٹس. پر بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دے لوکنگ فار شارٹ کٹ. تو اوور آل اس یو ٹی کی بات نہیں ہے, اوور آل کے پی کے یا پاکستان کی میں بات کروں گا, جو مجھے فیل ہوتا ہے باہر سے آ کے دیکھ کے, کہ ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. دے لوکنگ فار اے شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے مجھے یہ چیز مل جائے. پر ریئلٹی یہ ہے کہ ایک آپ کو ہر چیز ملتی ہے ایک ٹائم کے بعد, اور وہ اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ ایفرٹ, انرجی, جو آپ کی ریسورسز ہیں, جو آپ کے اسکلز ہیں, آپ وہ کرتے ہو. اٹ مائٹ بی 2 years, اٹ مائٹ بی 10, اٹ مائٹ بی 20, یو ول کیری اٹ. شارٹ کٹس پہ آپ کو جو ابھی مل رہا ہے وہ ملے گا. تو انفارچونیٹلی یہ پشاور میں اسپیشلی ہو رہا ہے. یو ٹی میں آئی تھنک اس کا اسٹینڈرڈ آئی وڈ سے کہ 20-25 ایئرس بیک ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. جو اگر یو ٹی لاہور کی بات کی جائے یا این ای ڈی کی بات کی جائے, دا انڈسٹریز مینلی دیئر. تو وہ ان کے انڈسٹریز کے ساتھ کلیبریشنز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور بیسکلی وہی اسٹوڈنٹس ان کو لوکل انڈسٹری میں جاب ملتی ہیں. ان کا ایک بینچ مارک ہے کہ بھائی یو ٹی لاہور کا لڑکا اچھا ہے, کیونکہ دے اسٹڈیڈ دیئر اینڈ اٹس نیچرل. اف آئی اسٹڈی ان یو ٹی پشاور آئی نو واٹ دا اسٹینڈرڈ از, تو آئی ول لک فار اے اسٹوڈنٹ فرام یو ٹی پشاور. تو وہ وہیں سے لیتے ہیں. تو پشاور کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انفارچونیٹلی ان کو اس طرح کی جاب. لیکن 20-25 ایئرس پہلے یو ای ٹی پشاور واز اے ریسرچ بیسڈ یونیورسٹی. انفارچونیٹلی اب یو ای ٹی پشاور میں نہ ریسرچ ہوتی ہے, اور جو ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل چھوڑے نیشنل اسٹینڈرڈس کی بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو ایسے حکمران آ کے بیٹھے ہیں جن کے لیے ایجوکیشن از ناٹ اے پرائیورٹی. اور انجینئرنگ اس ملک میں, آپ تو مجھ سے بہت بہتر آپ کو پتہ ہے, انجینئرنگ اس ملک میں چل سکتی ہے جس ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ کا نام نشان اس وقت نظر نہیں آ رہا. تو ایک یہ میرے نزدیک جو ریسرچ ہم لوگوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, اس کی بھی ایک بہت میرے نزدیک ایک بہت بڑا رول ہے پشاور یو ٹی کی حالت خراب. ریسرچ جو ہے اٹ نیڈس منی, کیونکہ ریسرچ فری میں نہیں ہوتی. ویسٹرن ورلڈ یا امریکہ کیوں آ گیا ہے کہ دے اسپینڈ ہیوج اماؤنٹ. ہمارے پورے ملک میں خیر جی ڈی پی ہو سکتا ہے 1-2 ہارورڈ یا کسی کے پاس ہو, آئی ایم ناٹ شیور, وہ جو بیسکلی ریسرچ پہ لگا رہے ہوں گے. تو وہ اس ریسرچ کو بیسکلی الٹیمیٹلی دے سیل دم, وہ فری میں نہیں دے رہے کسی کو. ایم آئی ٹی اگر کچھ ریسرچ کرتی ہے, وہ ناسا لیتی ہے, تو ناسا پیز فار اٹ. اور پھر کولیبریشن ہوتی ہے کہ بھائی ناسا ول آسک ایم آئی ٹی ٹو ڈو اے ریسرچ. آئی یوز ٹو ورک فار شیل. ہم نے کام کیا تھا کاربن کیپچر کے اوپر, اور ہمیں کچھ اسٹڈیز کروانی تھی. وی وینٹ ٹو ہیریٹ واٹ ان ایڈنبرا, دیر از اے یونیورسٹی, اینڈ ایڈنبرا یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ میں ہے. ہم نے ان سے بات کی کہ بھائی ٹھیک ہے, وی ول پے یو لانگ ٹرم 3-4 years, اینڈ آپ کچھ 2-3 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اس پہ کریں, اور یہ ریسرچ ہونی چاہیے, تو اس کی لرننگ ہوگی. اور یہ تو میں جب جاب پہ تھا, جب میں پڑھ رہا تھا, جو میں نے تھیسس کیا تھا, ٹیکنیکلی برٹش پیٹرولیم واز پیئنگ فار دیٹ ریسرچ, کہ ان کو وہ ریسرچ کروانی تھی. تو یونیورسٹیز کین ڈو اٹ, کیونکہ ان کے پاس مین پاور ہے, ان کے پاس فریش مائنڈ ہے. جاب پہ وہ فریش مائنڈ نہیں ہوتا, کیونکہ یو ہیو ٹو ڈو ڈے ٹو ڈے جاب. تو ریسرچ کے لیے یو نیڈ فریش ینگ مائنڈ, کہ وہ ریسرچ کر سکے, فرسٹریٹ نہ ہو, اور پروفیسر کا کام ہوتا ہے کہ ان کو گائڈ کریں. But if there is will to do it. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ ہے نا کہ پہلی چیز یو نیڈ دا منی, سیکنڈلی ول, تھرڈلی آپ کا جو اوور آل سوسائٹی ہے, جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں, وہی گوئنگ بیک ٹو دا شارٹ کٹ کلچر. اوور آل ہمارے ہر بندہ شارٹ کٹ چاہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے, وی وانٹ PhD اگینسٹ آور نیم. آئی لائک ٹو بی کالڈ ڈاکٹر, بٹ
Just for the sake of it. but just for the sake of it. And majority of them are like that. I haven't seen, but I have heard about few of the people who got their PhDs, but unfortunately they won't know nothing because somebody else was doing the PhD. Exactly, I have seen so many and people. they put their name against it and they got it as well. فائدہ کوئی نہیں ہے نا, معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اس میں ساری سچویشن میں. So you end up so many. میں UET میں تھا, ہمارے بہت کم ڈاکٹر ہوتے تھے. اتنا تھا کہ گورنمنٹ جاب پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو پروموشن مل سکتی تھی, آپ کو الاؤنسز ایکسٹرا مل رہے تھے کیونکہ دے وانٹڈ دوز ڈاکٹر. دین ان ارلی 2000 آئی تھنک یا اس کو ایک ٹرینڈ آیا کہ PhD ڈاکٹر کے لیے اسکالرشپ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی. اینڈ a lot of Pakistanis they went abroad. یورپین کنٹریز میں گئے, وہاں پہ انہوں نے PhDs کی اینڈ دے کیم بیک اینڈ دے آر ناؤ موسٹلی ورکنگ ان دا ایجوکیشن سیکٹر. لیکن اگر میں ان سے ڈسکس کروں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس طرح ریسورس نہیں ہے جو وہاں پہ اویلیبل تھی. ہم نے وہاں پہ PhD کر لی, یہاں پہ اس طرح کی لیبس نہیں ہیں, اس طرح کی پیسے نہیں ہیں, تو وہ اس طرح وہ نہیں کر سکتے. اینڈ اگین انہوں نے بھی اپنا کام کر لیا, دے وانٹ دا جاب, دے گاٹ اٹ, دے گاٹ دیئر ٹارگیٹ and they don't want to impart, but saying that there are still people doing it. Of course, the percentage is lower, but there are still better people out there. پھر چلتے ہیں آپ ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد آپ ایک دوسری بہت بڑی دنیا کی یونیورسٹی میں گئی, یونیورسٹی کالج آف لنڈن. آج کے دور میں بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہے. ایون کہ اگر سیلف فائنانس پہ بھی اگر وہاں کوئی ایڈمیشن لینا چاہے اس کے لیے بھی میرٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں ایڈمیشن لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور میرے نزدیک UK کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز یا ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے UCL, یونیورسٹی کالج آف لنڈن. UCL جانے کا آپ کا پلان کیسا, پاکستان چھوڑنے کا پلان آپ کا کیسا ہو, یا آپ کے شروع سے مائنڈ میں تھا کہ آئی ہیو ٹو گو ابراڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر ان دس کنٹری بیکاز حالات ہم سب کے سامنے تھے, اور آپ نے یا تو شروع سے سوچا ہوا تھا یا پھر کوئی ایسا کوئی چینج آپ کی لائف میں آیا کہ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا یار میں تو نکل رہا ہوں یہاں سے؟ نہیں, پاکستان واز مچ بیٹر پلیس. ٹیررزم تو تھا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ حالات, اکنامک حالات نواز شریف کے دور میں ارلی 2000 سے مشرف کا دور شروع ہوا تھا, پیسہ انجیکٹ ہوا تھا لیکن وہ لوگوں تک نہیں آ رہا تھا. ایگزیکٹلی. پر بیسکلی ایز اے فریش گریجویٹ یو ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. دیر ور اپرچونیٹیز اویلیبل, بہت سی جابس تھیں. UK جانے کا پلان اگین ول تھینک مائی پیرنٹس کہ انہوں نے کبھی نہ روکا. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے لاہور, وہاں پہ ہم دوستوں نے, ہمارے ایگزام ہوا, ہم سارے دوست لاہور گئے, وہاں پلان بنا کہ ہم نے جانا ہے لنڈن پڑھنے جانا ہے. تو ہم واپس آئے, ہم نے بیٹھ کے ای میلس کی. اس زمانے میں ای میلس بھی وہ کم ہوتی تھیں, پر اگین ایجوکیشن بیک گراؤنڈ واز گڈ, آئی وینٹ ٹو ویری گڈ اسکول. تو وہ جو چیزیں جو لوگ کنسلٹنٹ سے کرواتے تھے وی کوڈ ڈو اٹ ان 2 minutes. MSN اور یاہو میل کا دور, یاہو میل کا دور تھا, MSN کا دور تھا, ہاٹ میل تھا, پر اس زمانے میں کنسلٹنٹ آپ کو ایڈمیشن کرا کے دیتے تھے. اچھا جی. ہم نے ای میلس کی, ہمارے سارے جو ان کے بروشرز اور فارمس وغیرہ ہمارے گھر آ گئے, میرے گھر, میرے دوستوں کے گھر. میں یوزنگ دا ٹرم ہم, کیونکہ میں نہیں تھا, میرے کافی دوست نے, ہم نے مل کے کام کیا, 3 4 فارم منگوائے, اور ہم 8 9 دوست تھے. ہم نے ڈیسائڈ کیا ہم جاتے ہیں لنڈن. اس کے بھی اینڈیڈ اپ وتھ 2 or 3 people going there. The rest of them for one reason or other they dropped out along the way. So from one short trip to Lahore coming back, I was I think in London in about 4 5 months time. Your life changed. So I went there, I applied in UCL, I applied in a couple of other universities. Luckily I got admission in all. اس زمانے وہ تھا کہ IT کا بڑا وہ تھا, تو میں نے بھی کہا IT کر لیتے ہیں. I got admission in UCL in IT as well as chemical engineering, chemical process engineering, کیونکہ میں نے chemical engineering کی ہوئی تھی, ماسٹرس کے لیے میں نے وہ کیا. I went there. ہمارا پروفیسر تھے ہارون بیگرفتی, وہ ایرانین بیک گراؤنڈ تھا, but he was brought up and was teaching in UCL. I went to see him before the course started. I'm double-minded. What should I do? He explained to me, and thanks God, I ended up doing chemical process engineering. وہاں میں نے ماسٹرس کیا, 1 سال کا ماسٹر تھا. I enjoyed it. کافی ٹف تھا کیونکہ one year is too short. Of course. And you are away from the family, because all my life I lived with my family. I never lived in hostel. UT
میں پشاور کا ریزیڈنٹ تھا, یوٹی پشاور میں تھی. فار می اٹ واز ویری ایزی, آل مائی فرینڈز ور فرام پشاور, تو اٹ واز ویری ایزی لیونگ ہیئر. Then suddenly you go abroad and you live on your own. Of course. اور آپ کی فیملی بھی ایک ماشاء اللہ ایک کافی بڑی فیملی, ویل انٹیگریٹڈ فیملی, آپ سب ایک ساتھ ایک گھر میں آپ سارے بہن بھائی رہیں, تو آف کورس وہ ایک جاتے ساتھی تو وہ ہوتا ہے. لیکن یو کے کی لائف میں اس لیے زیادہ انٹرسٹڈ تھا اس میں کیونکہ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اینڈ اف آئی ایم پلیز کریکٹ می, یو وینٹ ٹو یو کے ان 2001 اینڈ دیٹ واز رائٹ آفٹر 9/11 رائٹ. 9/11 کے بعد سینٹیمنٹس جو تھے وہ بہت اپنے آل ٹائم ہائی پہ تھے, اور دیر واز دس ویسٹرن ہیٹریڈ ٹورڈس, اف آئی مے سے, ٹورڈس ایشینس اسپیشلی مسلمس. آپ پہلی دفعہ باہر گئے, پہلی دفعہ شاید آپ باہر گئے تھے, اور آپ نے وہاں جو کہ میں جا کے اس طرح کسی سچویشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا کیونکہ آپ نے کہیں جاب کی ہو, یا آپ کی یونیورسٹی میں ہو, اور وہ کوئی ریشیل جو ابیوز ہے وہ آپ کے ساتھ ہوا ہو, یا وہ پراپر ڈسکریمنیشن آپ کے ساتھ ہوئی ہو؟ نہیں. بات یہ تھی کہ آئی تھنک دیٹ واز مور ان امیریکا. اوکے. یو کے ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی, ریئلی ویری ویری ٹالرنٹ, اینڈ دے آر ویری ویلکمنگ. یو کے میں آئی لیوڈ ان یو کے فار اباؤٹ 20 years. میرے ساتھ میرے خیال میں ایک دفعہ ہوا تھا, اور وہ بھی لنڈن میں نہیں, اس کے باہر ایک مانچسٹر کے باہر ایک گاؤں ہے روچڈیل. اچھا جی. اپنے دوست سے ملنے گیا تھا, تو وہاں پہ ہم واک کر رہے تھے, تو ایک چھوٹا بچہ گزرتے ہوئے کہتا ہے گو بیک ٹو یور کنٹری, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ آن دا فیس یا آن دا سرفیس کبھی نہیں ہوا. پیچھے آئی ڈونٹ نو, آف کورس پیچھے تو ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن یو ور آئی گیس ون آف دا لکی ونس جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی نئی انسیڈنٹ ہوا. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ٹائمنگ اس طرح کی تھی. کیونکہ یو ایس میں کچھ میرے لوگ تھے, میرے کچھ فیملی ممبرس تھے, میرے دوستوں کے پیرنٹس تھے, یوز ٹو لیو ان نیدرلینڈس. وہ بتاتے ہیں کہ دیر ور سم ہارریفک سینس. اور یو کے آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک طرح سے اٹ از اسٹل ٹالرنٹ سوسائٹی اگر دیکھا جائے آن دا لک آف اٹ ایز کمپیئر ٹو اسکینڈینیوین کنٹریز یا باقی اگر ممالک کے ساتھ دیکھیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. امریکہ میں آئی نو a lot of people moved out of America after 9/11 because ان کے بچوں کے ساتھ اسکول بس میں بلنگ ہو رہی ہے, آفس میں ہو رہی ہے, کافی لوگوں کو آفس سے نکال دیا, جاب سے نکال دیا. they moved to Pakistan at that time. بہت سے آئے تھے فورن ڈوئل نیشنل آئے تھے, اینڈ دے وینٹ بیک. پر پوائنٹ یہ تھا نا کہ ہر کنٹری ڈفرینٹ ہے. یو کے میں بھی ڈیفینیٹلی دیر آر پلیسز ایون یو گو ٹوڈے یو ول فیس ریسزم. اگین مینلی جو میجورٹی یو کے ہے وہ آئی تھنک ویری اوپن اور ویری ٹالرنٹ سوسائٹی ہے اف یو کمپیئر اٹ ود ادر کنٹریز. کیونکہ یو کے میں آلریڈی ہمیشہ سے لنڈن, مانچسٹر, برمنگم, دے آر بگ سٹیز, اینڈ اف یو گو دیر آر آل سارٹس آف پیپل. اٹس ناٹ اونلی پاکستانیز اور انڈین اور فیو ادر, دیر آر آل سارٹس آف نیشنلٹیز دیر, اینڈ دے ورک ٹوگیدر اینڈ دے لیو ٹوگیدر ویری ہیپیلی. ایک دو کیسز ہوتے ہیں اینڈ میڈیا اس کو ایسی ہائپ دیتا ہے, تو پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور اف یو لک ایٹ جو جتنی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اور ملٹی بیسکلی دے ہیو دا نیشنلٹی بٹ جو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں, دے ورک اینڈ لیو ٹوگیدر نیکسٹ ڈور, دیر پیپل آر ویری ہیلپ فل. تو اوور آل جو آئی لیو دیئر فار 20 years, میرے فرینڈس, میرے کولیگ, میرے نیبرز ڈفرنٹ نیشنلٹی, ڈفرنٹ ورکنگ بیک گراؤنڈ سے تھے, غریب تھے, امیر تھے, بٹ دے آر ویری ہیلپ فل. چلیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے بہت بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا ہے, اور سب سے بڑی کمپنی میرے نزدیک جو کیونکہ عام پاکستانیوں کو وہ نظر آتی ہے وہ شیل کمپنی ہے. شیل کمپنی میں آپ کا ایکسپیرینس کس طرح تھا, اور تب کی آئل انڈسٹری اور آج کی آئل انڈسٹری میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی اس انڈسٹری میں گزار دی اور آپ کو ان اینڈ آؤٹ سارے پتہ ہیں. آج کی آئل انڈسٹری آپ کو لگتا ہے کہ وہ دے آر بلیز, اور وہ بلی کرتے ہیں اپنے جو چھوٹے ایسے ممالک ہیں جو کہ دے آر ناٹ دیٹ پاورفل, تو ان کو وہ بلنگ والی سچویشن ہوتی ہے. اور لینڈسکیپ آپ کس طرح ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں تب کا اور آج کا؟ شیل میں نے کام کیا اراؤنڈ 10 years شیل یو کے میں. جو شیل ہے اگین از اے ویری ویری پروگریسو انوویٹیو کمپنی. دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی اینڈ ٹائم into their staff and into innovation. That's why they are one of the leading company in the world, not only in oil and gas, overall.
میں خیال ابھی ریسنٹلی یہ گوگل اور یہ کچھ کمپنیاں ان سے بڑی ہو گئی ہیں, اور ہمیشہ آئل کمپنیز دے ور ون آف دا بگ ونس, اینڈ شیل واز اپ دیئر. always on top. میرے خیال میں انڈر 3-4 ایگزون اور شیل میں کمپٹیشن ہوتا. وین آئی واز دیئر, آپ نے ایگزون میں بھی کام کیا ہوا ہے؟ نہیں میں نے ایگزون میں کام نہیں کیا, پر وین آئی واز ان شیل تو یا ایگزون ٹاپ پہ ہوتی تھی یا شیل ٹاپ پہ ہوتی تھی, اینڈ دے ور کمپیٹنگ کہ وی وانٹ ٹو بی لائک دیم اینڈ دے وانٹ ٹو بی لائک اس. تو ایک تھی انوویشن, اور دوسرا ہے کہ اپنی ہیومن کیپٹل پہ دی ول اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹریننگ, اور ان کو کورسز کرانے تھے, جاب آن جاب ٹریننگ ہے. اور اگین وہی بات تھی کہ if you want to do something within Shell, the platform was there. They will help you do it. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں and say you don't want to pursue it, you are engineer in Shell, and آپ کل کہتے ہو کہ you want to become work in commercial or economic area, it should be okay. They will transfer you across and they will train you. So there were opportunities in Shell. تو وہ جو اس طرح کی کمپنیاں تھیں, ناؤ ڈیز گوئنگ ٹو یور کویشچن کہ وہ بلی کرتی ہیں چھوٹی کنٹریز کو, یس دے ڈو اٹ, دے اسپینڈ اے لاٹ آف ریسورسز. اور کیونکہ آئل اینڈ گیس از اے ویری ٹیکنالوجی ایکسٹینسو, اینڈ آئی ووڈ سے اٹس اے ہٹ اینڈ مس, اور منی ایکسٹینسو بھی ہے, اسپیشلی اف یو ڈوئنگ آف شور ان دا سی. لینڈ پہ از ریلیٹیولی چیپر, بٹ دین اگین یو نیڈ اے واسٹ ایریا, آپ نے ڈرلنگ کرنی ہے, یو مائٹ ناٹ ہٹ آپ نے جو سروے کر لی ہیں جیو ٹیکنیکل یا جیو فزیکل سروے کر لی ہیں, اس سے آپ کو کچھ انفارمیشن آ گئی ہے کہ دا آئل از دیئر اور دا گیس از دیئر, لیکن وین یو گو فار ڈرلنگ یو مائٹ فائنڈ نتھنگ, اینڈ یو مائٹ ڈو 50 ویلس اینڈ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اینڈ دین 51 پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو اس کے پیسہ آتا ہے, پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے. پھر بہت سی کمپنیاں چاہتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو اس طرح ان سے کوئی انسینٹیوز لے کہ جو ان کے کام کے ہوں, کیونکہ وہ پیسہ لگا رہی ہیں. دیز کمپنیز وانٹ منی, تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے پیسہ لگانا ہے, کمانا ہے. تو پھر کنٹریز کو اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی گورنمنٹ کو یہ پش کرتی ہیں کہ اس طرح کی لیجسلیشن لے کر آئیں کہ جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے لیے بینیفیشل ہو. منوپلی تو ایگزسٹ کرتی ہے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں, اسپیشلی آئل انڈسٹری میں اگر میں دیکھوں, اور اس کا افیکٹ جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک پر آتا ہے جو کہ آئل پروڈیوس تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں آئل. اور ہم لوگوں کی چونکہ اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری, تو ہماری جیسی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ اثر بہت زیادہ آتا ہے. مین جو ہے یہ منوپلی کریٹ کرنے کا مقصد پیسہ کمانا تو ہے, اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس میں انٹرنیشنل پلیئرز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپنیز, آف کورس کمپنیز ہیں ادھر, لیکن کمپنی کے پیچھے بھی تو بگس ہیں نا, جو کہ ملک جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ کس طرح سے اس منوپلی کو آپریٹ کرتے ہیں, ایسا کیوس کس طریقے سے جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کہ ایک حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یار ابھی آئل ملے گا ہی نہیں, تو آئل کے پیسے آسمان پہ چلی جاتی ہے, اور اس کا نقصان ہمارے جیسے ممالک کو ہوتا ہے. آئی وونٹ کال اٹ مونوپلی. آئل جو ہے ایز اے کموڈٹی ایک بڑی وائلٹائل ہے, اور وہ جیو پولیٹیکل سچویشن پہ اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن ویری ویری کوئکلی, اینڈ ایوری بڈی نیڈس آئل آل اوور دا ورلڈ. ہم پچھلے لاسٹ 15-20 ایئر سے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ ونڈ انرجی, سولر انرجی, رینیویبل انرجی, دیر آر ملٹیپل ٹائپس. وہ ابھی تک اس طرح آئل اینڈ گیس کو نہیں پہنچ سکتے. تو ابھی بھی جو دنیا ہے دے آر اسٹل ڈپینڈنٹ آن آئل اینڈ گیس, اور ایز سیٹ کہ وہ بڑی جیو پولیٹیکل سچویشن پہ کافی امپیکٹ کرتی ہے, کیونکہ جو مین آئل اینڈ گیس ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے, وینزویلا اور رشیا کو کافی کنٹریز کے پاس ہے, پر وہ اتنا بلک میں ہوتا ہے کہ اگر ایک کنٹری کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ یار آئی شوڈ ہیو سم ریزروز. جس طرح آج کل کی یوکرین کی وار ہے, یورپین گیس واز کمنگ فرام رشیا تھرو یوکرین. وہاں سے پائپ لائنز رن کرتی ہیں فرام رشیا, یوکرین, اینڈ دین ٹو یورپ, اینڈ دین جرمنی, اینڈ اٹس اے ہول نیٹ ورک. وہ بیسکلی از آل یورپ از ٹیکنیکلی, جو ایک چیز یورپ میں آتی ہے دین اٹ کین گو اینی ویئر. دے اس EU کے انہوں نے ٹریٹیز کی ہوئی ہیں, تو جرمنی میں آ گئی ہیں,
تو اٹس ناٹ اونلی فار جرمنی, اٹس مائٹ بی فار بیلجیم, اٹ مائٹ یو کے, کیونکہ وہ کراس کر رہی ہیں, وہ دے آر کراس کنٹری پائپ لائنس ہیں, میگا پائپ لائنس ہیں, تو وہاں سے گیس آ رہی ہے. جب یوکرین کی وار شروع ہوئی, ونٹر آنے والا تھا, ہر ایک کو مسئلہ تھا کہ ہم کیا کریں گے, گیس کہاں سے آئے گی. آلدو وار ہو رہی تھی, کافی سینکشن لگے, پر گیس امپورٹس پہ سینکشنز نہیں اس طرح نہیں لگے جس طرح لگنے چاہیے تھے. ایو شور مچا رہا تھا کہ یوکرین کی, رشیا کو بول رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پر دے اسٹل بائنگ یو کے رشین گیس, بیکاز ان کو پتا تھا کہ اگر رشین گیس نہیں آئے گی تو ہمارے لوگوں کو کیا ہوگا. What about قطر گیس and Azerbaijan گیس؟ دے فار اوے, ابھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ قطر از فار اوے. اف یو لک ایٹ دا میپ, جو میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا کہ جو رشین گیس ہے, سوری جو آذربائیجانی یا یہ اس طرح جو ترکمانی سینٹرل ایشین بیلٹ کی جو گیس ہے وہ وایا بلیک سی اٹ ول گو ٹو ٹرکی, یا بلیک سی ہی میں وی اسٹڈیڈ ملٹیپل کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی گیس سے دنیا نے کیا کرنا ہوتا ہے, یا الیکٹریسٹی بنانی ہے یا اور کچھ پاور کرنی ہے, مینلی الیکٹریسٹی. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے گیس لیں گے, اٹ ول کم ٹو بلیک سی. بلیک سی میں فلوٹنگ یا ایل این جی پلانٹ لگ جائیں گے, یا اس سے ہم کسی الیکٹریسٹی بنا لیں گے یا کچھ اور چیزیں کر لیں گے. دے آر 5-6 اسٹڈیز ڈن کہ ہم اسے کچھ کسی اور فارم آف انرجی میں ٹرانسفر کریں, اینڈ دین وی کین ٹیک اٹ ٹو یورپ, کیونکہ آپ کا مین کنزیومر وہاں پہ ہے. تو وایا بلیک سی ٹرکی, اینڈ دین یو گو ٹو گریس, اینڈ دین یو انٹر یورپ. بہت لمبا روٹ ہے یہ, اس میں یہ تھا اگین ایک تو نیا روٹ تھا, لمبا روٹ تھا, کافی کنٹریز انوالو تھیں, اینڈ اگین جیو پولیٹیکل سچویشن آتی ہے جو انڈائریکٹلی ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ امپوز کر رہی ہوتی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس ڈیل ادروائز دا امپیکٹ از ہیئر. وہ ڈیل اٹ واز اسکریپڈ. دیٹ واز 2007-2008. آئی ورکڈ آن اے پروجیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ مین آپ کی جو گیس ہے وہ آتی ہے رشیا, یوکرین ادھر سے یورپ انٹر ہو گئی, یا دوسرا کہ انہوں نے نارتھ اسٹریم بنائی پائپ لائن کی ہے, وہ بیسکلی وایا سینٹ پیٹر برگ سے ہو کے نارتھ سی سے آتی ہے ٹورڈز جرمنی انٹر ہوتی ہے. تو دے آر 2 پائپ لائنس رننگ دیئر جو جرمنی کو گیس پرووائڈ کرتی ہیں. تو وہ جو اس طرح کی جو ہیں جو یو آس اباؤٹ قطر گیس, قطر گیس جو ہے وہ کافی دور ہے وہاں سے, تو اس کے دا اونلی وائبل وے از ٹو ٹرانسفر, میک اٹ اے ڈفرنٹ فارم. آپ اس کو الیکٹریسٹی بنائیں, یا یہ ہے کہ گیس کو گیس ہی رکھیں لیکن اس کو لیکوڈفائی کر لیں, ایل این جی بنا لیں اس سے. تو قطر کر رہا ہے. قطر از ون آف دا آئی تھنک از دا بگیسٹ پلیئر ان دا مارکیٹ رائٹ ناؤ. ان کے پاس جو گیس ہے دے لیکوفائڈ, دے میک ایل این جی, اینڈ ناؤ دے آر پرووائڈنگ دیز ایل این جی ٹینکر ٹو دا یورپین اینڈ ادر مارکیٹس. تو قطر سے روٹ کیا بنے گا اگر آپ بتا سکیں تو؟ تو قطر سے جو روٹ ہوگا وہ بیسکلی اٹ ول گو ٹو دا ریڈ سی, سوئس کنال سے بیسکلی جو ایل این جی بنے گی ٹینکرس میں جائے گی, ٹینکر سے ریڈ سی, سوئس کنال, اینڈ دین آؤٹ ٹو دا میڈیٹرینین, اور پھر وہاں سے آپ اٹلی اور سارا یورپ آپ کا اوپن ہے. پھر تو یہ اس طرح ہو گیا نا, میں قطر کی بات نہیں کر رہا, میں جتنی بھی آئل ڈومیننٹ یا گیس ڈومیننٹ کنٹریز ہیں میں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو پھر گیس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو پھر ان کا تو سیپ ملک کی پالیسیز میں بھی ہوگا. ملک جو ہے وہ اپنی پالیسیز اس طرح کے ممالک, اس طرح کی کمپنیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے ہوں گے کہ یار اگر ہم لوگوں نے ان کو خفا کر دیا, یہ ہماری گیس بند کر دیں گے, ہمارا پیٹرول بند کر دیں گے, ہمارے آئل سپلائی بند کر دیں گے, ہم کیا کریں گے. تو مطلب یہ تو پھر جو ممالک ہیں چھوٹے ہوں یا جس طرح ہم نے یورپ کی بات کی بڑے ممالک ہوں, وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان کمپنیز کے, ان ممالک کے مرہون منت رکھی ہوئی ہے, اور انہی کی جو پالیسی ہوتی ہے اسی پہ چل کے اپنی پالیسی بناتے ہیں. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ اونلی آئل اینڈ گیس, اٹس فار ایچ اینڈ ایوری جو چیز آپ امپورٹ کرتے ہو یا ایون ایکسپورٹ کرتے ہو, تو آپ کی پالیسی اس کے اوپر ہے. دیٹس وائی جو ویسٹرن ورلڈ کی پالیسی ہوتی ہے یا امریکن, اس کی ایک گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہوتی, اس کی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں تھنک ٹینک, ان کی پالیسی لانگ ٹرم ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے یا ون مین پالیسی ہوتی ہے, اینڈ دین وی چینج. تو اگر یو کے کی ایگزامپل لیں, یو کے نے ابھی ڈیل کی قطر کے ساتھ فار 27 ایئر گیس امپورٹ, اس کے علاوہ اور جو ان کی ایکسپورٹ کی ہوں گی, دے ہیو ٹو لک آفٹر دوز. اپنے جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں
جو یا ان کی جو ٹائم انویسٹمنٹ، ہر چیز کی انویسٹمنٹ ہے، ٹائم ہے، جو انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہیں وہی انویسٹمنٹ ہے. تو جب وہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ میک شیور کہ وہ خراب نہ ہو. تو وہ پھر لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کیونکہ اس گیو اینڈ ٹیک پوری دنیا میں. تو آپ نے اگر ایک کسی سے گیس لینی ہے، کسی سے آئل لینا ہے، یا کسی کو اپنی ویٹ بیچنی ہے، گندم بیچنی ہے، کچھ بیچنا ہے، تو آپ نے وہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ بائر بھی ہو اور سیلر بھی ہو، دونوں آن ون پیج. اس میں یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول نہیں ہوتا نا؟ نہیں، اس میں یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ جو غریب کنٹریز ہوتی ہیں اس کو دے کین آسک رچ کنٹریز ٹو پرووائڈ ایز اے ڈونیشن، UNHCR یا UNICEF کے تھرو یا کسی اور جو ان کی یونیسکو اسکول کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہاں، تو بیسکلی ڈونیشن لے کے ان کو پڑھا دو. صحیح ہے. ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا رول ہے ہر سیکٹر میں. میں صرف آئل اینڈ گیس کی بات نہیں کر رہا، ایون کہ یہ مائک جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، آج سے 10-12 سال پہلے یہ مائک کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی کلیئر کوالٹی جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی موجود ہوگی. اسی طرح آئل اینڈ گیس میں اسپیشلی آئل ایکسپلوریشن اور آئل پروڈکشن میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب آ گئی ہے، اور بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح کی ٹیکنالوجی آج کل قطر یوز کر رہا ہے گیس کے لیے، اور اوور آل دنیا آئل کے لیے یوز کر رہی ہے، اور اس سے پروڈکشن جو ہے وہ آف کورس بڑی ہوگی. تو اگر یہ پروڈکشن بڑھتی ہے یہ آئل اینڈ گیس کی میں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، تو پھر دنیا میں یہ شارٹیجز کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے، اور ہمیشہ سے آئل اینڈ گیس میں اگین جو آئل اینڈ گیس میں جہاں پہ ہم آئل اینڈ گیس نکالتے ہیں بیسیکلی مڈل ایسٹ میں اس ریلیٹیولی ایزی، جو اسپیشلی اگر آن شور ہے، ہم آن شور اور آف شور ورڈ یوز کرتے ہیں. آن شور جو لینڈ کے اوپر ہے، آف شور جو سمندر میں ہے. آن شور یہی ہے کہ ایک نارمل سا آپ نے ویل ڈرل کیا، اینڈ مڈل ایسٹ میں فرام 30-40 آئی تھنک فیٹ یا میٹرس سے لے کے اینڈ یو کین گو ٹو کلومیٹرس آف ڈیپتھ پہ آپ کو آئل یا گیس مل جاتا ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی کم ہے، پر پھر اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے اس ریزروائر کو، یو نیڈ ٹیکنالوجی. آف شور پہ جو ہے اس جو ہم جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں یا جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اٹس ویری ویری ایکسپینسو. اور ابھی سے نہیں، لاسٹ 30-40-50 ایئر سے. اور اب تو جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، کیونکہ بیسکلی ہم جو ویل ڈرل کرتے ہیں اٹ کین گو ٹو 3-4 کلومیٹرس انڈر دس. آپ پہلے سی میں جاتے ہیں، سی بیڈ پہ، وہاں سے آپ نے ڈرلنگ شروع کرنی ہے، یو گو 3-4 کلومیٹر انڈر دیئر، اور وہاں پہ آپ کو جو گیس ملے گی. یو آر ہیویلی ریلائنٹ آن ٹیکنالوجی، کہ آپ کی جو ویل ہے اس کی کاسٹ فینومینل ہوتی ہے، 10-20 ٹائمز مور دین آن شور ویل. تو آپ نے یو میک شیور کہ جب آپ ڈرلنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سروے آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے ادر ریسورسز یوز کیے ہیں، یا آپ نے جو سیمپلز دیے ہیں وہ انالائز کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ کرتی ہے یہاں پہ میک شیور یہاں پہ گیس ہے، یہاں پہ آئل ہے. اور ایز سیڈ ارلیئر کہ اس میں بھی نہیں ملتی. تو اسی لیے ٹیکنالوجی پلیز اے وائٹل پارٹ ان پروڈکشن آف آئل اینڈ گیس. شارٹیج کی بات کر رہے ہو، وہ ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. بیسکلی ہر جو ریزروائر ہوتا ہے اس میں ایک، اگر سے ایگزامپل لوں کہ 1000 بیرلس آف آئل ہے، وہ سارے ہم ریکور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فینومینن ہے بیسکلی فلو کا، پریشر کا، ٹیمپریچر کا. تو جو اس میں ہوتا ہے ایک ریکوریبل آئل ہوتا ہے. اگر 1000 بیرل ہے ایکسکیوز می، تو ہو سکتا ہے اس میں 500 بیرل ریکوریبل ہو. 500 بیرل ہم اس کو نہیں نکال سکتے، یا نکال بھی سکتے ہیں پر اس کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے کہ اس کو ہم نکالیں. تو وی لیو اٹ دیئر. تو ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے کہ میک اٹ لک چیپر، اس کو بھی ہم نکال لیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جو ریمیننگ 500 ہے اس میں سے ہم 300 اور نکال لیں. تو ٹیکنالوجی ہیلپ اس میں ہے ہماری. ہم CO2 کو انجیکٹ کرتے ہیں، اس میں EOR جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اس میں واٹر کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس میں اسٹیم کو ریزروائر میں انجیکٹ کرتے ہیں. EOR ٹیکنالوجی اگر آپ بتا سکیں ہمارے ویورز کے لیے، وہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ وہ EOR اسٹینڈس فار انہینس آئل ریکوری. تو انہینس آئل ریکوری جو ہے نا، اس کی جو ہیوی آئل نیچے رہ جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے آپ کے آئل جو آپ کی جو بیسکلی جو ریزروائر میں جتنا آئل رہ گیا ہے تو اس کو ہیلپ کرتا ہے نکالنے کے لیے. ایز سیڈ اسٹیم انجیکٹ ہوتی ہے، واٹر انجیکٹ ہوتا ہے.
تو اس کو پر یہ کہ آپ واٹر انجیکٹ کر رہے ہیں تو یو نیڈ بگ پمپس ٹو ڈو اٹ اینڈ اٹس منی. آف کورس ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو منی. تو بیسکلی آپ نے وہ ورڈ میں یوز کرتا ہوں, آپ نے پلس مائنس کرنا ہے. اکنامکلی آپ نے میک سینس کرنا ہے کہ جو ہم آئل نکال رہے ہیں اسٹل مور ایکسپینسو دین دا منی یو آر اسپینڈنگ ٹو ریٹریو دیٹ آئل. تو جب آپ وہ کر سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی از اگین از ڈوئنگ میجک فار اس. ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. جو قطر کی ہے LNG ٹیکنالوجی, 30-40 years ago it was quite expensive, but our technology is reasonably priced, because it's very LNG to make LNG out of gas is a very sophisticated technology, and it's power hungry technology. And in terms اور جو اس کی انویسٹمنٹ ہے, جو انیشیل انویسٹمنٹ چاہیے, you need huge investment to make LNG plant. تو you need to have all these things to make it work. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم اب گیس کو وی کین ٹرانسپورٹ thousands of kilometers away. پہلے یہ تھا کہ گیس کا مسئلہ یہ تھا کہ یو ہیو دا گیس بٹ یو کین, دا اونلی وے ٹو ٹرانسپورٹ واز پائپس, اور پائپ کوڈ رن ٹو اے سرٹن لمٹ, کیونکہ اس کے بعد یو ہیو پریشر لاسز, دین یو ہیو کمپریسر اسٹیشنس, آپ نے اس کو ری پمپ کیا, یو لوزنگ دا ویلیو, اور جب وہ اینڈ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے. اب LNG سے ہے کہ یو میک اٹ ان قطر, آسٹریلیا کر رہا ہے, موزمبیک کر رہا ہے, کافی ملک کر رہے ہیں, امریکہ بھی کر رہا ہے. یو کین ٹرانسفر اٹ اکراس دا گلوب. تو آپ اس سے LNG بنائیں, دین ٹیک اٹ ٹو سے UK, وہاں پہ اس کو ری گیسیفیکیشن کریں, اینڈ دین یو پٹ اٹ ان دا لوکل گریڈ, لوکل جو سسٹم ہے پائپ نیٹ ورک ہے اس میں آپ ڈالیں, اینڈ یو ہیو دا گیس ٹو burn basically. So what's the right strategy for new players coming into this field, coming into market? وہ ایسی کیا, کیونکہ آپ کا بہت ایکسپیرینس اس چیز میں, اور آپ بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیا پلیئر مارکیٹ میں آ رہا ہے ود آل دا فائنینشیل بیکنگ بیہائنڈ دم, لیکن نیا پلیئر ہمیشہ نیا پلیئر ہوتا ہے, اور نیا پلیئر جب مارکیٹ میں آتا ہے تو ہی اور شی دا کمپنی دے ہیو ٹو ڈیل ود یو نو دا ایگزسٹنگ پلیئرس. تو وٹ شوڈ بی دا رائٹ اسٹریٹجی کہ جو نئے پلیئرس جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں؟ نئے پلیئر بہت آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹرانزیشن چل رہا ہے. یو ووڈ ہیو نوٹسڈ ٹوٹال ایک کمپنی, جی جی بالکل, پاکستان میں بڑی پاپولر ہے. اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا, اس کا نام کر دیا ٹوٹل انرجیز. اچھا جی. کیوں کیا کہ وہ ناؤ دے آر ناٹ اونلی آئل اینڈ گیس, دے ور ایکسپلوریشن کمپنی, دے ور ٹوٹل آئل اینڈ گیس کمپنی. ناؤ دے آر کالڈ ٹوٹل انرجیز. شیل نے بھی اپنے لوگو چینج کر دیے, ایگزون نے بھی چینج کر دیا, ارامکو نے اپنا نام چینج کر دیا, قطر پیٹرولیم تھی انہوں نے اپنا نام چینج کر دیا قطر انرجی. ناؤ دے لوکنگ ایٹ دا ہول برانڈ آف انرجیز. اٹس ناٹ اونلی آئل اینڈ گیس, اس میں نیوکلیئر بھی ہے, اس میں سولر بھی ہے, ونڈ بھی ہے, ہر چیز ہے, ویو ہے, اس میں بہت سی انرجیز ہیں, یو نیم اٹ, آل دا کمپنیز دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ جو جہاں پہ مارکیٹ, جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ان اکنامیکل آئل اینڈ گیس تھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ریزروائر میں آئل اینڈ گیس رہ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں, بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے ایک چھوٹی فیلڈ کو آپریٹ کرنا ان کے اوور ہیڈ زیادہ ہیں, تو دے کانٹ مینٹین اٹ. what they did was they were selling it, and especially it happened in countries like UK. Aberdeen was a UK oil and gas capital تھا, یورپ کا آئل اینڈ گیس کیپٹل تھا ایک زمانے میں. اس میں بہت بڑی کمپنیاں تھیں, یہ شیل, BP, ایگزون, شیورون, کونوکو فلپس, یو نیم اٹ, آل دا بگ پلیئرز ور دیئر. بٹ لاسٹ 10 years میں موسٹ آف دیم دے لیفٹ ایبرڈین. ون آف دا ریزن واز کہ جو فیلڈ تھی یا جو پلیٹ فارمس تھے ان کی, بیکاز شیل از اے بگ کمپنی, ان کی اوور ہیڈ کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ دے کوڈنٹ رن اٹ اکنامکلی, تو انہوں نے دے سولڈ اٹ. تو وہ چھوٹے پلیئرز نے خرید لیے. اسمال پلیئرز ان کے اوور ہیڈ کمز ہیں, ڈیسیجن میکنگ پاور ویری کوئک ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے ڈیسیجن لینا, 2-3 بندوں نے ڈیسیجن لینا ہے. شیل کا یہ ہے کہ ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک ڈیسیجن لینا ہے, اٹ مائٹ ٹیک 2 years اینڈ اٹ ہیز ٹو گو ٹو 50 people. چھوٹی کمپنی ہے, ان کا ڈیسیجن 2 days کا ڈیسیجن ہے یا 1 month کا ڈیسیجن ہے, 2 بندوں نے لینا ہے. چھوٹی کمپنی کے پاس ایڈوانٹیج مطلب زیادہ ہے, ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے, اور بہت ہو رہا ہے. مطلب UK میں تو if you go to Aberdeen,
10 years ago you will see all the big brands. اب تو there were new companies, ان کی new brands ہیں, they're running smaller fields and now they're becoming big کیونکہ they're buying other fields across the globe. تو ایڈوانٹیج ہے, you have to play it right کیونکہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج کیا ہے, آپ کے اوور ہیڈ کاسٹ کم ہے, آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ ہے کیونکہ آپ کو بہت سے اپروول نہیں چاہیے. تو اونلی ٹرک اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ یو نیڈ دا رائٹ ایکسپرٹیز کیونکہ یو آر میکنگ ملٹی ملین ڈالر ڈیسیجنس. تو اگر آپ کے پاس رائٹ ایکسپرٹیز نہ ہو تو وہ پھر اٹ بیکمز اے فلوک. تو ایک فلوک تو ٹھیک ہوگا, ہر دفعہ نہیں ہو سکتا, ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا. دین یو ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیجن ود دا رائٹ پیپل. اور وہ چھوٹی کمپنیاں کر رہی ہیں, تو جو کر سکتی ہیں دے ول بی سکسیزفل. بہت کچھ میں آپ کی اس کانورسیشن سے لرن کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس لیول کی کانورسیشن کبھی ہوئی نہیں, اسپیشلی آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ. اگر آپ ہمارے ویورس کے لیے بتا سکیں اور میرے لیے بھی بتا سکیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور ہم ٹی وی دیکھتے ہوتے تھے, تو ہم لوگوں نے سنا اوپیک کا اجلاس ہو گیا. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا اوپیک کیا ہے, پھر اوپیک پلس ہو گیا. اوپیک سارے فیصلے کرتا ہے, اوپیک نے پیٹرول کی قیمت کر لی, اوپیک پروڈکشن زیادہ کر رہا ہے, اوپیک پروڈکشن کم کر رہا ہے. اوپیک کے پلیئرس کون ہیں, اوپیک ہے کیا, اور اوپیک جو ہے وہ اتنا پاورفل کیسے بنا؟ اوپیک بیسیکلی پاورفل اس طرح ہے کہ وہ اباؤٹ 30 to 35% آف دا ورلڈ آئل اینڈ گیس جو ہے وہ ایک کنٹری پروڈیوس کرتی ہیں. اسے سیٹ آف کنٹریز بیسیکلی, اس میں عراق, وینزویلا, کویت, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, جو میجر پلیئرس ہیں, دے آر پروڈیوسنگ 30-35% آف دا ورلڈ آئل اینڈ گیس. تو بیسیکلی انہوں نے 1960s میں غالباً یہ بنی تھی, عراق میں کہیں بنی تھی. پہلے کم پلیئرس تھے, کم کنٹریز تھیں, پھر دے ایڈڈ مور. دیٹس وائی وین یو سے اوپیک پلس, تو اس میں اور کنٹریز آ گئی ہیں. بیسیکلی یہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آئل کی کیا پرائس ہونی چاہیے اور پروڈکشن کیا ہونی چاہیے, اور وہ مارکیٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اگین جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے دے میک دس ڈیسیجن. جب اجلاس ہوا وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب جیو پولیٹیکل سچویشن خراب ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آئل کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے, تو ویدر دے نیڈ ٹو پروڈیوس مور اور دے نیڈ ٹو پروڈیوس لیس, اینڈ دے میک ڈیسیجنس آن دیٹ بیسس. جو ان کے اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو بھی ایک وہ کوٹا دیتے ہیں, اور ان کو بھی ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ دے شوڈنٹ پروڈیوس مور اور دے شوڈ پروڈیوس لیس. تو بیسکلی اس لیے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے دنیا میں, اور وہ اس کے اوپر بیسک ڈیسیجنس کرتے ہیں. تو ان کے اجلاس کے بعد اوپیک کی آئل کی پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے. اسپیئر ہیڈس کون کون سے ممالک ہیں اس اوپیک کے؟ سعودی عربیہ, کویت, وینزویلا, ایک زمانے میں عراق بھی ہوتا تھا, آئی تھنک ایران بھی اس میں شامل ہے, پر یہ 3-4 ملک کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نائجیریا بھی اس میں شامل ہو گیا. What about Pakistan? Are we part of it? No, we are not. Okay. We don't have that much oil and gas. But we have always heard from our previous prime minister. He always used to come on TV and he used to say کہ آج ہم لوگوں نے سمندر سے اتنا آئل نکال لیا, اتنے ویلز نکال لی, اتنی گیس نکال لی. تو وہ کیا ایسے ہوا میں چھوڑتے تھے؟ یا ہے بھی پاکستان میں گیس کے نہیں, یا آئل اینڈ گیس ہے بھی کہ نہیں؟ ہم ایسے ہی اس میں کیا بلوچستان میں ہے اور کے پی کے میں ہے اور سندھ میں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہے کو ہے تو صحیح, پر کتنا ہے, اصل کوشچن یہ ہے. تھا سوئی میں ہم نے 1950s سے سوئی سے گیس نکال رہے ہیں, جو ابھی تک پاکستان کو پرووائڈ کر رہی ہے, اور وہ ایک بہت بڑی فیلڈ تھی جو اب ڈپلیٹ ہو رہی ہے. تو جہاں پہ تھی ہم نے 50s میں نکال لی, اس کا 60s میں 70s میں, اور ابھی تک ہم نکال رہے ہیں. یہ کرک سے گرگری سے گیس نکل رہی ہے, یا تھوڑا سا آئل بھی اور کانڈنسیٹ بھی آ رہا ہے, تو پر وہ لمیٹیڈ ہے, ہماری ریکوائرمنٹ سے بہت کم ہے اس طرح. تو on that basis we can't be part of OPEC. And Pakistan is not a major player in oil and gas industry in my opinion. Even minor player بھی نہیں ہے. تو minor player بھی نہیں ہے. We produce way too less. ہم لوگ کو بہت illusion میں رکھا گیا ہمیشہ سے, جو اب پروڈکشن ہو رہی ہے. اب جو کہنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہے اور ہم نکال نہیں رہے, I don't personally, if you ask me, I don't know. جب جہاں بھی جس کے پاس, جس کنٹری کے پاس آئل اینڈ گیس ہے, it's a resource. Either you use it for yourself or you sell it. دنیا نے, کنٹریز نے اپنی جنریشن چینج کر دی, اپنی کنٹریز چینج کر دی. یو لک ایٹ یو اے, لک ایٹ قطر, لک ایٹ کویت. سینڈ, سعودی کو دیکھیں, سینڈ تھی, انہوں نے
دے چینج کس بات پہ؟ آئل اینڈ گیس پہ. اگر پاکستان کے پاس ہے اور ہم نہیں نکال رہے تو آئی ڈونٹ نو واٹ آر وی کیپنگ اٹ. تو ہمیں یہ ایک ہوکس ہے کہ ہمارے پاس اتنی گیس ہے, اتنا آئل ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ کرنے نہیں دے رہا, یا یورپین کنٹریز کرنے نہیں دے رہی, یا ہم لوگ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے, یا اتنی ہم لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ خود بھی کچھ کر سکیں. میں گیا تھا 2010 میں 9-10 میں عراق. او یس یس. میں عراق گیا. آئی واز یوز ٹو ورک فار شیل اور آئی وینٹ ٹو عراق. ہاؤ واز دیٹ اس ایکسپیرینس؟ وقت وار ہو رہی تھی, اور I'll explain you the whole thing and then you will understand کہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اس وقت وار ہو رہی تھی, جو ان کی خانہ جنگی ہو رہی تھی. ہم گئے ایریا ایکسپلور کرنے کے لیے. ہم 5 ممبرس تھے, تو اس میں بھی شامل تھا. ہم گئے, ہمیں لوگ لینے آئے, اور وہ لوگ کون تھے؟ امریکن سیلز ہمیں لینے آئے. اچھا جی. ہمارا جو رہنے کا انتظام تھا وہ امریکن بیس کے اندر تھا. اس کے اندر شیل نے یو کے کامن اینڈ فارن رینٹ آفس کو ہمارے لیے رینٹ پہ لیا ہوا تھا. اور جب ہم گئے تو ہمیں پہلے دن کہا گیا تھا کہ جو اس کی روف ہے وہ, اور جو پریزیڈینشیل پیلیس کی روف ہے, دے سیم کیٹیگری. اس کے اوپر راکٹ لانچر بھی گرے گا, یو بی سیف, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اور جو ہم جب اگلے دن سروے کرنے کے لیے گئے تو پہلے ہمیں انہوں نے ٹریننگ دی. وی یوز ٹو ویئر بلٹ پروف ویسٹ. ہمارے پاس لینڈ کروزر تھی, وہ ساری بلٹ پروف, اور میرے خیال میں جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ آئی ڈی پروف ٹائپ تھی. مطلب آئی ڈونٹ نو پورا تھی کہ نہیں تھی, پر دے ور سیئنگ کہ وہ کچھ امپیکٹ کو روک سکیں گی. جو انسٹرکشن تھی, اور ہمیں اور جو ہمارے جو کانوائے کے لیڈر تھے, کہ ایک گاڑی میں صرف 2 بندے بیٹھیں گے. اچھا جی. تو ایک گاڑی آگے جاتی تھی, پھر ہم ہوتے تھے, پھر اس کو ایک گاڑی پیچھے, پھر اگر ہم 4 کولیگ ہیں تو 2 ایک میں, پھر درمیان میں گاڑی, پھر 2, اور پھر تو 5 گاڑی کو کانوائے 4 ہوتا تھا. اور ہم نے جا کے سروے کیا, اور آئل اینڈ گیس اس وقت پروڈکشن ہو رہی تھی جب ہم گئے. ایک جنگ زدہ ملک کے اندر جہاں پہ ہر وقت بم پھٹ رہا تھا ایوری ڈے. آئی ڈیز, آپ روڈ پہ ہم جا رہے تھے, ہمیں ہر روز صبح ٹریننگ ہوتی تھی. اگر ایک گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اینڈ یو فارچونیٹلی یو آر سیفڈ, ہاؤ کین یو کرال ٹو دا ادر کار. تو پوائنٹ یہ میرا یہ ہے کہ امیرکنز ہوں کہ کوئی بھی ہو, کہ کسی کو روک نہیں سکتا. اف یو ہیو آئل اینڈ گیس از سو منی ایکسٹینسو, اور منی I would say it's a powerful resource. Nobody can stop it. آپ کہیں بھی ہو. ابھی ہم نکال رہے ہیں, کہاں پہ نکال رہے ہیں ہم؟ کرک میں نکال رہے ہیں. اینڈ اف یو گو ٹو دیٹ ایریا, وہ سراؤنڈیڈ بائی, آئی تھنک اس کی سیکورٹی ہمیں ہائی سیکورٹی ہے, اور ہم وہاں سے پروڈکشن کر رہے ہیں. سیکورٹی دی گئی ہے وہاں پہ. وہاں میں اور آپ ہو سکتے چاہیں تو ہم ڈرے بھی, اور وہاں سے ہم پروڈکشن نکال رہے ہیں. سوئی میں ہم نے 1950s میں نکال لی. کوئٹہ میں آج جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئٹہ نہیں جانا چاہیے, یا بلوچستان جانا نہیں چاہیے. تو سوئی میں ہم نے نکالی تھی. جہاں پہ آئل اینڈ گیس ہے لوگ نکال رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم نکال لیتے. جو آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے کہ آئل اینڈ سمندر میں ہمارے پاس بہت بڑے ذخیرے ہیں, 2-3 دن بعد آ کے یہ اناؤنس کرتے تھے. وہ آپ کبھی نہیں کرتے انلیس کہ آپ جب ڈرلنگ کرتے ہیں. جب ہم شیل میں تھے, آپ کی ڈرلنگ کمپلیٹ ہو جاتی تھی, پروڈکشن شروع ہو جاتی, آپ کو یقین ہو جاتا کہ اب ہے, تو اس کے بعد آپ جا کے اناؤنس کرتے ہیں. ڈو یو تھنک پرائم منسٹر آف پاکستان, اور I would talk about Pakistan, Prime Minister of Pakistan is privy to announce such sensitive things on national television in front of a huge crowd, and just for his political gain? Is he privy to do it? اس کا امپیکٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. there was nothing there. اگر ہوتا تو ہم نکال لیتے. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گیس کی یا آئل کی پاکٹس ہوتی ہیں. It's just like a big balloon. بلکہ it's just oil reservoir is like a sponge. جس طرح اسپونج ہے تو اس کے اندر آئل اور گیس ہوتی ہے. تو اس کے اندر بیسیکلی اگر ڈرلنگ ہوئی, وہاں پہ ایک بڑا سا بلون تھا, اس میں گیس کی پاکٹ ہے, وہ نکل آئی, تو آپ کس طرح اناؤنس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئل ہے یا گیس ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹلی فلوئنگ. اور وہ ہوا نہیں. تو اس کا آپ نے امپیکٹ دیکھ لیا کہ وہ ہمیں نہیں ملی. ہم ابھی تک یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پاور کی بھی اور گیس کی بھی, کہ اس کو اسٹاپ کیا جا رہا ہے. اگر ہوتی تو ہم اس کو نکال لیتے. آخری کوشچن پہ آؤں گا آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ, اینڈ دین آئی ول موو ٹو دا لاسٹ پارٹ آف آور کنورسیشن.
رینیویبل انرجی کی بڑی بات ہوئی اسپیشلی کووڈ کے دوران اور کووڈ سے پہلے بھی کہ رینیویبل انرجی جو ہے وہ آ گئی ہے, آ رہی ہے. اٹس کلینر انرجی ان مائی اوپینین. جو لوگ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آف آئل اینڈ گیس, لیکن لوگ یہ بات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں رینیویبل انرجی کو سپورٹ اگر کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگوں نے پیرس اگریمنٹ میں بھی دیکھا ہے, ہم لوگوں نے بھی تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں بھی دیکھا ہے, انہوں نے رینیویبل انرجی کی بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ آئل ڈپینڈنسی جو ہے وہ ممالک کم کریں گے اور رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. ان لاسٹ 10 years اسپیشلی یورپین کنٹریز نے they were basically planning to move to renewable, and they thought it will be a very very fast pace shift. But last couple of years میں ان کو میں سمجھ بھی آ گئی اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ it will be a difficult task and a long way to shift from oil and gas based economy to renewable. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین ہرڈل ہے, you need a lot of money to make renewable work. کیونکہ اس وقت بھی سبسڈیز ہیں یورپین ممالک میں, ویری بگ سبسڈیز ٹو یہ ونڈ فارمس کو دی جا رہی ہیں. سولر وہاں پہ کم ہے پر ونڈ فارم کافی زیادہ ہے وہاں پہ, ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں. اگر وہ سبسڈیز ہٹا دیں تو یو کانٹ بیسکلی, آپ اس کو جو یونٹ ریٹ ہوگا وہ اٹ ول بی وے ٹو ہائی. تو سبسڈیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آئل اینڈ گیس سے آئیں گے. تو وہ ایک سرکل ہی ہے جو چل رہا ہے. تو بیسکلی اٹ ول شفٹ, کیونکہ آئل اینڈ گیس از اے فائنائٹ ریسورس, وی کانٹ ہیو اٹ انفینٹ. وہ ایک فائنائٹ ہے, ایک دن ختم ہوگی. یو ہیو ٹو ہیو بیسٹ وے از, آئی تھنک جو بہت سی جو لیڈنگ کنٹریز ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ ریسرچ کر رہی ہیں what is the best technology and what is the efficient technology. قطر میں جو کمپنیز ہیں وہ بھی شفٹ کر رہی ہیں رینیویبل کی طرف, یا وہ they are taking it slow? they are taking it slow. ابھی بھی انہوں نے ایک کافی بڑا سولر پارک لگایا, بنایا وہاں پہ. ونڈ پہ ابھی کم کام ہے پر سولر پہ کافی کام ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے, پاکستان میں سولر پہ کام کافی سولر پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان فارچونیٹلی if I have to make decisions, سولر پہ اور ونڈ پہ ہم دونوں پہ کام کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین یو نیڈ منی فار بوتھ. Apart from money, what else is causing problems for Pakistan, especially toward shifting towards renewable energy اور making such decisions کہ اس سے جو ہے وہ ہماری, چلیں یہ جنریشن تو نہیں لیکن آنے والی جنریشن کو فائدہ ہو. آپ باہر سے ایز این اوورسیز پاکستانی آپ بیٹھ کے آپ وہاں سے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ول پاور. ول پاور مین از ول پاور. ہمارے پاس اف آئی سے جو رینیویبل جو کہتے ہیں, جو گرین انرجیز کہتے ہیں, ہمارے پاس تینوں کی وہ ہے, کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پاس لینڈ بھی ہے اور ایپیٹائٹ بھی ہے. اور میں ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جو کیپیسٹی کیا ہے اس کو ہم یوز کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ڈیمس بنانے کی بھی کیپیسٹی ہے, وی ہیو واٹر, اور ہمارے پاس ہل ماؤنٹینس بھی ہیں, وی کین میک اٹ. پر آپ نے اگر میں واٹر کی بات کروں, ڈیمس کی بات کروں, تو آپ نے ڈیسلٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بنا دیا اینڈ یو لیو اٹ ٹو دا نیچر. نیچر ول ٹیک اوور, of course, اینڈ دے آر ٹیکنگ اوور. ورسک پہ انہوں نے, ورسک ڈیم پہ دے ٹوک اوور. بیسیکلی وہ سلٹ آ گئی اینڈ دے ور ٹو لیزی ٹو ریموو. تو بڑے ڈیم پہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, سلٹ آئے گی, یو ہیو ٹو ریموو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا. ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے, ہمارے پاس ہاٹ کلائمیٹ ہے, وی کین یوز سولر, وی کین میک بگ سولر پارک. ہمارے پاس ہلز ہیں جہاں پہ ہائی ونڈ ہوتی ہیں, وی کین ڈو اٹ. بٹ آل دیز تھنگس بیسکلی واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یہ ڈاٹس ہیں جو آپ یو ٹو کنیکٹ دیم ود یور کنزیومر. انفارچونیٹلی یور کنزیومر از بٹ فار اوے. اگر آپ نے سولر لگا دیا تو آپ نے سولر لگایا ڈیزرٹ میں, وہ آپ نے اس سے کر پاور بنایا, آپ نے پاور کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. آپ کے مین ہب کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں, لاہور میں, یا کراچی یا فیصل آباد, جہاں پاپولیشن بیس ہے. تو یو ہیو اس کی انرجی لاسز ہیں, جسے یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں لائن لاسز کہتے ہیں. سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان کے لیے. تو آپ نے نئی کیبل لگانی ہے, ایفیشینٹ کیبل آ چکی ہیں, ہماری کیبلز پرانی ہیں, آپ نے انفراسٹرکچر پیسے لگانے ہیں. That's when I was saying everything is associated with the money. آپ نے اس کو کرنا ہے. پہلی ول پاور,
پھر دوسرا ہے کہ آپ نے ان کو ایفیشینٹ بنانا ہے کہ آپ نے بنا دیا, آپ نے ونڈ آپ نے لگائی, ونڈ آپ کی کہاں لگ سکتی ہے, یا سندھ میں بلوچستان میں لگ سکتی ہے, دین اگین وہاں پہ آپ کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے اس کو یوز کریں, یو ہیو ٹو برنگ اٹ اگین ٹو دا پاپولیشن ہب, تو اس کے لیے آپ کو پھر انفراسٹرکچر چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ول کی بات کی. ڈونٹ یو سی کرپشن ایز اے پرابلم؟ اگین کرپشن آئی ڈو پرسنلی, آج ول پاور ہو کرپشن ختم ہو جائے گی. ساری بات ول پاور کی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کرپشن, ہمارے یہی لوگ باہر کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں جو آئی وڈ سے کہ ان کو جہاں موقع ملا دے پرفارم ویری ویری ایفیشینٹلی یا بیانڈ ایکسپیکٹیشن آف ادر پیپل. اور بڑی امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ میں بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں. وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہے. اگر وہاں پہ کی بھی تو انہوں نے سسٹم اس طرح بنایا کہ وہ پکڑے گئے. پاکستان نے انفارچونیٹ لکیلی نہیں کی, لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہاں پہ ول پاور تھی گورنمنٹ کی طرف سے یا پالیسیز تھیں تو انہوں نے کر دیا. سسٹم ہمارے پاس سسٹم تو ہے, بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہے پاکستان میں. دیکھیں میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ بیوروکریٹک ہرڈل یا وہ چیزیں جہاں پہ ہے وہاں پہ موٹر وے جب پولیس آئی تھی اس زمانے پولیس بڑی کرپٹ کہلائی جاتی تھی. موٹر وے پولیس واز ویری ایفیشینٹ, ویری گڈ, کوئی کرپشن نہیں تھی. تو وہی سسٹم ہے نا, وہی لوگ ہیں, وہی سسٹم ہے. انہوں نے ایک چیز بنا دی, بات یہ نا کہ ایک سسٹم بنا دیا, وہ کر رہا ہے کام اچھا کر رہا ہے, تو وائی کانٹ وی امپلیمنٹ اٹ اکراس دا بورڈ, ہر جگہ پہ کیوں نہ کریں. پر اگین I'll go back to ول پاور. ول پاور نہیں ہے, کیونکہ ول پاور اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندے نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے, تو ان کے اپنے کام چل رہے ہیں, تو انہوں نے وہ سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر ویری ایزی فکسز. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک میں ٹھیک ہوں, کیونکہ وی ہیو ایکچولی ہٹ دا راک باٹم. پاکستان میں جو رہنے والے ہیں وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے نیچے اور ہم لوگوں نے کیا ہی جانا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو. آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوپ ہے, ہاٹ ویدر ہے, ڈیزرٹس ہیں, ونڈ کوریڈورز ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کی 10th اینیورسری بھی 2023 میں منائی گئی, اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروگرام ہے انڈر دا ویژنری لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ شی جن پنگ. ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں رینیویبل انرجی کو بہت پروموٹ کیا گیا. اس میں کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جہلم میں, پھر سکھی کناری پلانٹ ہے, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلانٹ, اور آئی گیس وہ 2-2.5 ہزار میگا واٹس کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پنجاب میں دیکھا قائد اعظم سولر پاور پارک ہے, گوادر میں ہم لوگوں نے دیکھے ونڈ ملز, ایئرپورٹ ہم لوگوں نے دیکھا, ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم لوگوں نے دیکھی. چائنا نے پچھلے 42 سال میں ترقی کی, پاورٹی ایلیویشن, اپنے ملک سے غربت ختم کی, اور انہوں نے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پوری دنیا کو ملایا, لیکن انہوں نے ہمیشہ سے فوکس پاکستان پہ رکھا. آپ باہر سے بیٹھ کے قطر میں, اس سے پہلے آپ یو کے میں آپ نے بہت عرصہ گزارا, پھر آپ نے کچھ ٹائم دبئی میں بھی گزارا, آپ چائنا کا رول کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, جبکہ پوری دنیا اٹھا رہی ہے, کیونکہ یورپین کنٹریز بھی اٹھا رہی ہے. پاکستان کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور چائنا کا پازیٹیو رول, کیونکہ ان کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ویسے اگر دیکھا جائے پاکستان کی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاٹ واٹرز کا راستہ چھوٹا پڑتا ہے, سو واٹ, وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے اپنے لیے شفٹ کر دیں گے, دے ہیو ابنڈنس آف منی. چائنا کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ریجن میں, پاکستان کے لیے اسپیشلی؟ چائنا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چائنیز آر آور, کسے کہتے ہیں نا, بیسٹ فرینڈس, آئرن کلیڈ برادرہڈ, آئرن کلیڈ فرینڈ. ایگزیکٹلی. اور وہ آئی تھنک دے ہیو پروون اٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. جو یہ آپ بات کر رہے تھے, جو جتنے انیشیٹیوس انہوں نے لیے ہیں روڈ اینڈ بیلٹس انیشیٹو کے انڈر, تو وہ الٹیمیٹلی کس کے کون بینیفٹ لے گا؟ ہم لوگ لیں گے. اور ہم لوگ کون؟ جو نارمل پاکستانی ہیں. روڈ ہے یا کوئی پاور پلانٹ لگ رہا ہے, اس کی پاور پروڈکشن ہوگی تو ہماری لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. جو روڈ بنے گا, جو سی پیک کے روٹس بن رہے تھے, اس میں میرا ٹریول ٹائم کم ہوگا. جب ٹریول ٹائم کم ہوگا تو پروڈکٹ کی پرائس کم آئے گی, کیونکہ آپ کے پاس جلدی پروڈکٹ پہنچ رہی ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کمیونیکیشن جو ہے آپ کی وہ ہیلپ کرتی ہے. ہم بیسکلی پاکستان کے جو 2-3 مین ایشوز ہیں, بلکہ مین ایشو انرجی کرائسس ہے, وہ آئی تھنک چائنیز دے ہیلپ الاٹ. انہوں نے 2-3 جو پروجیکٹ کیے, دونوں رینیویبل پہ بھی اور جو ہائیڈرو پہ انہوں نے کیے ہیں,
اٹ ول ہیلپ اس. تو ان کی طرف سے انیشیٹو ہے, اس کو ہاؤ ڈو وی بیسکلی اس کو ہم نے یوز کس طرح کرنا ہے ان انیشیٹوس کو کہ وہ پاکستان کے لانگ ٹرم بینیفٹ ہو. وہ آئی تھنک ہماری آئی وڈ سے ہم نے اس طرح یوز نہیں کر سکتے ویئر وی شوڈ ہیو یوزڈ اٹ, کیونکہ چائنیز آر ولنگ ٹو ہیلپ اس. ہم نے اس بردرہڈ کو آگے لے کے چلنا ہے اور ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ایک کوریڈور چاہیے اینڈ پاکستان کا ایک شارٹر وے ہے, وائی ناٹ, پر اس سے ہمیں میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوگا, ان کو کم فائدہ ہوگا. پر ہماری میرے خیال میں لیڈرشپ میں یا ہمارے جو ہم نے جو کانٹریکٹ کیے ہیں اب اس کو ہم اس طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ چائنا نے ہمیشہ ڈیٹ ٹریپ کی بات کی جاتی ہے, لیکن چائنا نے جو لونس پاکستان کو دیے ہوئے ہیں اسپیشلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ, ان کا انٹرسٹ صرف 2% ہے. تو ایک ویسٹرن ایجنڈا, سوشل میڈیا, اٹس اون بائی ویسٹرن کنٹریز, تو وہ ایک پراپر نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے لیے یہاں کیا جاتا ہے. چائنا جو ڈیٹ کی بات کی ہے, کس کنٹری کے اور ڈیٹ نہیں ہے. صحیح بات ہے. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹ ان کے اوپر ہے, اور چین کا ڈیٹ ان کے اوپر ہے. چائنا کے پیسے دینے انہوں نے. اگین دیکھیں, وی نیڈ انرجی. یہ تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو چائنیز جو دے آر ولنگ ٹو انویسٹ منی ہیئر. جو اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں لا رہا, تو وہ آ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جو اگین آئی ول سے سمپل, اگر انہوں نے ایک سولر پارک میں انویسٹمنٹ کی ہے تو الٹیمیٹلی اس کی انرجی کون استعمال کرے گا؟ پاکستانی لوکل عوام لوگ. وی آر ولنگ ٹو پے دا بلس, لیکن انرجی ہے نہیں. صحیح بات ہے. آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دین یو اینڈ اپ بائنگ جنریٹرز اینڈ یو پی ایس اینڈ واٹ ناٹ. بلیک مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے. تو اگر آپ کے ہائیڈرو پاور بن رہے ہیں, آپ کے روڈز بن رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی ایک جو نارمل عام آدمی جسے کہتے ہیں اس کو بینیفٹ ہوگا. تو آئی وڈ سے چائنیز آر ولنگ ٹو ہیلپ. ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سک رہے ایز وی شوڈ ہیو ڈن اٹ. $60 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں چائنا نے کی ہے پچھلے 10 سالوں میں. $48 بلین کی کی ہے, اور اب سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے. اور وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے خطاب میں کہا بھی ہے کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ اور پیسے انجیکٹ کریں گے انٹو ڈیولپنگ کنٹریز. پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو دس از دا فرسٹ ٹائم پاکستان جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کی طرف جا رہا ہے. ورنہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ ایڈ کے پیسے لیے ہیں. سیٹو سینٹو کے ٹائم سے اگر ہم لوگ دیکھ لیں ایڈ کا پیسہ, پھر ضیاء کے دور میں ہم لوگ دیکھ لیں تو اسلامائزیشن کی طرف سے کا پیسہ, افغان وار کا پیسہ, اس کے بعد ہم لوگ وار اگینسٹ ٹیرر دیکھ لیں تو وہ پیسہ. چائنا نے پہلی دفعہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا چانس دیا کہ یار اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو. وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس میں سیاست کا شکار ہم لوگ ان پروجیکٹس کو کرتے ہیں, جس سے میرے نزدیک انفارچونیٹلی لانگر رن میں چین چلا جائے گا پاکستان سے اگر ان کو پاکستان میں فائدہ نہ ہوا. لیکن یہ تو چین کا بڑک پن ہے کہ چین جو ہے وہ ایک ایسی دوستی نبھا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب ہم ترقی کر رہے تھے, جب ہم غریب ملک تھے, تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ چین کا ساتھ دیتا تھا. چھوٹی سی سٹوری سناؤں گا آپ کو. PIA اپنا جہاز کراچی سے بیجنگ روز اڑاتا تھا, خالی ایئرپورٹ پہ کھڑا کرتا تھا جا کے, جب بیجنگ ترقی ابھی شروع بھی نہیں کی تھی. لیکن دوستی ایسی تھی کہ پاکستان نے کہا کہ یار انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, ایسا نہ لگے کہ کوئی دنیا سے جہاز نہیں آ رہا, تو PIA روز جا کے 8 گھنٹے وہاں کھڑا ہوتا تھا. یہ ساری باتیں چینیوں کو ابھی تک یاد ہیں, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اور آپ جیسے ینگ مائنڈز, ہم جیسے ینگ مائنڈز, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس نیریٹو کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, کیونکہ اگر یہ انویسٹمنٹ بھی چلی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ملک ہماری مدد کرنے کو آئے گا, کیونکہ سو کالڈ مسلم امہ نے بھی ہم لوگوں کا ساتھ 2013 میں دہشت گردی کے بعد چھوڑ دیا تھا. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, ادر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو یا وایا لون ہو, بہت کم لوگ کر رہے ہیں, بہت کم کنٹریز آر ولنگ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ اٹس اے ہائی رسک انویسٹمنٹ. دے مائٹ ناٹ, جو ہم 2-3% کی بات ہو رہی ہے لون کی, پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو کہاں سے ان کو ملے گا. لیکن وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم, دے آر ولنگ ٹو ڈو اٹ. اور اٹس ناٹ اونلی لونس, دے برنگ دیئر مائنڈ, ٹیکنالوجی, وی شوڈ لرن فرام دوز. کیونکہ دیکھیں آئی ورک ان ویری جو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ کمپنیز اور کنٹری, اور میں جو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ فیلڈ میں کام کرتا ہوں, کیونکہ اٹ ہیلپس اس, وی ہیو ٹو بی ایفیشینٹ. ان سب چیزوں کا ہم نے یوز کرنا ہے. تو اگر چائنیز اپنے انجینئرز لا رہے ہیں جن کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سے روڈ بلڈنگ کی, وی شوڈ لرن فرام اٹ اینڈ وی شوڈ اڈیپٹ دیٹ ٹیکنالوجی اپنے ڈے ٹو ڈے جو ہماری جو ہے کمپنیز کو دیں گے, تو ہمارے لوگ ٹرین ہوں گے. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم کہ وہ لا رہے ہیں, ایک انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے جو لانگ ٹرم میں پاکستان کو بینیفٹ ہوگا. آخری 2 سوالات آپ سے پوچھوں گا.
کیا آپ پاکستان کبھی واپس آنے کا سوچیں گے کہ یار میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس پاکستان موو کر جاؤں؟ ایسی آپ کی کبھی مائنڈ میں آپ کی سوچ آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی مائی ہول فیملی از ہیئر. تو وین فیملی از ہیئر, اور ڈیفینیٹلی آئی ایم فرام پاکستان. For the last 24-25 years I'm outside. تو وائی ناٹ. اور بات یہ ہے کہ اگر اپرچونیٹی ملے تو آئی ووڈ لو ٹو ورک ان پاکستان فار پاکستان. پر انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اپرچونیٹی اس طرح آئی نہیں. تو if there are opportunity, I will definitely come back. اور آج کل کے جو انجینئرز جو فریشلی گریجویٹس ہیں یا جو بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں, جو آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ انجینئرنگ میں آگے اسکوپ ہے, جابس ہے, یا انجینئرنگ جو ہے وہ اپنے ایک سیچوریشن پوائنٹ تک آ چکی ہے کہ جو ایگزسٹنگ مارکیٹ میں لوگ ہیں, پلیئرز ہیں, بس وہی ہیں, اور آنے والے لوگوں کے لیے چانس نہیں ہے؟ There is always chance. There is always chance. اور ہر بندہ اپنا رسک لے کے آتا ہے. اور انجینئرنگ ایسی فیلڈ ہے کہ اٹس بین دیئر فار آئی تھنک سینچریز. بلکہ جب سے ہیومن سویلائزیشن شروع ہوئی ہے, ون فارم اور ادر فارم میں انجینئرنگ تھی. although اٹ مائٹ بی کہ اتنی ٹائپس آف انجینئرنگ جو ہم آج کل کہتے ہیں کہ کیمیکل ہے, پروسیس ہے, الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, اس ٹائپ کی نہیں ہوگی, پر دے ور دیئر مارکیٹ میں. اٹس ناٹ دیٹ یو بیکم اے الیکٹریکل انجینئر اینڈ یو گو اینڈ ورک فار وابڈا, اور یو بیکم کیمیکل انجینئر ان پاکستان یو گو اینڈ ورک فار فرٹیلائزر کمپنی. دیر آر loads of jobs. پاکستان اینڈ ابراڈ. Pakistan and abroad, you need to have a good degree and good base. I'll give you example of chemical engineering. میں chemical engineer ہوں. پاکستان میں good jobs are fertilizer, cement, اور ایک دو chemical plants ہوں گے. outside oil and gas, and the top جو بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بینکنگ میں بہت سے کیمیکل انجینئر جاتے ہیں, and it's very very lucrative and high paid job. But پاکستان میں نہیں ہے, پر دنیا میں ہے. تو you do your engineering, you do your medical, آپ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دو, get the right degrees, and then the opportunities are there. آپ کو باہر موقع پڑھنے کا ملتا ہے, آپ جائیں. آپ کو یہاں پہ اپرچونیٹی ملتی ہے, یہاں پہ جائیں. اینڈ آج کل تو you don't need to go abroad. بہت سے آن لائن کورسز ہیں, بہت سے a lot of them are free. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر جاتے ہیں, بیکاز باہر جانے سے ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, پلس یو لرن ڈفرنٹ کلچر وچ ول گروم یو. آپ لرننگ کریں تو آپ کو اٹ ول ہیلپ یو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کا آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہوا ہے. اور آپ کی ایک بہت انسپائرنگ جرنی ہے. پشاور سے آپ بلانگ کرتے ہیں, سوابی سے ایکچولی آپ بلانگ کرتے ہیں, لیکن آپ پشاور میں پلے بڑے, یو کے گئے, دنیا دیکھی, عراق تک دیکھ لیا جنگ کے بیچ میں. تو ایک بہت اٹس این آنر فار می دیٹ یو آر ہیئر ود اس, ود می اینڈ ود مائی آڈینس. جاتے جاتے اگر چھوٹا سا کوئی میسیج دیکھنے والوں کے لیے, ینگسٹرس کے لیے اس کیمرہ میں دیکھ کے اگر آپ دے سکیں تو. میسیج میں یہ دوں گا, جو ہم نے بات کی ینگسٹرس کی, آئی ریئلی لائک کہ ہمارے ینگسٹرز جو انہوں نے اچیو کرنا ہے, مائنڈ اپنا بنائیں اینڈ ورک فار اٹ. لوگ آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ڈگریز آر ورتھ لیس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی وڈ سے اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, گیٹ یور ڈگری, اپرچونیٹیز آر دیئر. دس از یور ٹائم ٹو اسٹڈی. یہ بعد میں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. وین یو آر ینگ یو کین اسٹڈی, یو کین ویسٹ 1 or 2 year, it's not waste, you're learning. آپ اپنی ڈگری لو, اس کے بعد یو کین ورک. پوری لائف پڑی ہوئی ہے. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو بنائیں گے اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اینی ڈگریز. بٹ آپ ڈگری بنا کے اچھی ویڈیو بنا لیں. آئی وڈ سے جو آپ کر رہے ہو ینگسٹرس کے لیے, گیٹ یور ڈگریز اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ان دا فیوچر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. اٹس این آنر فار اس. یہ بہت ضروری تھا ہمارے ینگسٹرس کے لیے اور ہمارے ماسز کے لیے کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور گلوبل پالیٹکس کیا ہے آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ. آپ سب نے سنا فضل ندیم خان صاحب, جو کہ ایک بہت اچھی انسائٹ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے انہوں نے ہم لوگوں کو دی ہے, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ٹائم ہے ہمارے ینگسٹرس کے لیے پڑھنے کا, بٹ چوز یور ڈگری اینڈ ٹیک یور ڈیسیجنز وائزلی. ایسی کسی چیز پہ مت جائیں جس سے لانگر رن میں آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو, کیونکہ جو فیصلہ آپ آج کریں گے
وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ہانٹ بھی کر سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا. اپنے ارد گرد دیکھیں, انٹرنیٹ ہمارے ڈسپوزل پہ ہے اور ترقی کا راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں پاکستان اکنامک نیٹ اینڈ مارج فاروق. تھینک یو ویری مچ.